اوکے جی، گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. یہ والا کام نیئر کیا کرتے ہیں جو کہ آج نہیں ہے تو میں کر رہی ہوں. اور ٹاپک پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں اور رانا یہاں ایک ساتھ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. میں بلیک ہول پہ بارہا آ چکی ہوں. آپ لوگوں سے بات چیت بھی کرتی رہتی ہوں اور زیادہ تر بات چیت میری ایجوکیشن پہ ہے. ایجوکیشن میں کرٹیکل پیڈاگوجی، ایجوکیشن میں پیس پیڈاگوجی، پھر ایجوکیشن میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کی ایکسکلوژن کہاں کہاں کیسے کیسے ہو جاتی ہے، اور ہم کس طرح سے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اگر آپ نے کبھی وہ ٹاکس سنی ہوں تو اپنے کریکلم میں کس طرح سے ہم ایکسکلوزیو ہوتے چلے جاتے ہیں، کس طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو چار دیواری کے اندر ہے وہ کیسے ایکسکلوژن کریٹ کر دیتا ہے، کون اس کے اندر شامل ہوتا ہے، کون اس میں شامل نہیں ہو پاتا ہے. پھر ہم نے 25 ملین بروکن پرومسز بھی سنا، اور پھر ابھی تک بھی ہم کبھی 26 اور کبھی 28 اور کبھی 27. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک بھی وی نو ویری ویل، اینڈ میرا خیال ہے اب تک ہم سب بہت اویئر ہیں اس چیز سے کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے بچے ایجوکیشن میں شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں، اور جو شامل ہوتے ہیں وہ کب کب کہاں کہاں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کس سٹیج پہ، اور اس کے بھی اپنے ریزنز ہیں. تو یہ ساری گفتگو ہم کرتے کراتے رہتے ہیں، جس میں لاسٹ ایئر میں زیادہ فوکسڈ رہی پیس بلڈنگ تھرو ایجوکیشن، اور اس میں نے اپنا ایک فریم ورک ڈیولپ کیا. اس سال 21 سپٹمبر کو پیس ڈے جو منایا جاتا ہے، اس پہ میں نے پیس ایجوکیشن کانفرنس رکھ دی، وچ واز اے ویری ڈفرینٹ کانفرنس. کوئی بھی پیرلل سیشن انڈورز نہیں تھے، سب آؤٹ ڈورز تھے، اور ہم نے پیس ڈے کو بڑی ایک ڈفرینٹ طریقے سے سیلیبریٹ کیا. میں رانا کو پہلے سے جانتی ہوں، اور رانا ایک بڑا پیارا سا آئیڈیا لے کے میرے پاس آتی ہیں، اور ایک دن ہم دونوں بیٹھتے ہیں اور اس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں، اور پھر مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ دس ایکچولی لنکس ود پیس ایجوکیشن. اور پھر میں رانا کو ریکویسٹ بھیجتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے پینل پہ آ جائیں، جو کہ اینڈ آف دا ڈے صرف ایک انڈور ایکٹیویٹی تھی، باقی سارا آؤٹ ڈور تھا. اینڈ رانا کیم دیئر، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ رانا سے مزید انٹروڈیوس خود ہی ہو جائیں گے، تو میں انٹروڈکشن اسی طرح کے دیا کرتی ہوں کہ رانا کیم دیئر اینڈ شی ون ہارٹس وین شی اسپوک. آفٹر شی لیفٹ، وہ پورا پینل بڑے زبردست لوگوں کا تھا. خادم حسین صاحب تھے، ہم سب ان کو جانتے ہیں. ایچ نیئر صاحب تھے، ہم سب ان کو جانتے ہیں. رانا، گلشن اور ایک اور اسٹوڈنٹ جن کا بھی میں نام بھول رہی ہوں. یہ 3 ایسے لوگ تھے جن کا بہت زیادہ پبلک انٹریکشن نہیں رہا، اور ایوری بڈی واز آسکنگ می نیکسٹ ڈے کہ وہ خاتون کون ہے، ان کو بلائیں، ان کو دوبارہ بلائیں، ہم ان سے پھر بات کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوسڈ مور ڈیپلی ود رانا. اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، رانا اس سے بڑی دل سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ان کے اندر تک اترا ہوا ہے. اور پھر جب یہ بات کرتی ہیں تو یہ آپ کی بھی اندر تک اتار دیتی ہیں اس بات کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اینڈ وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ڈو. کچھ لوگ ہیں جو صرف گفتگو تک پہنچتے ہیں، یہ آپ کو عملاً کچھ کرنے پہ آمادہ کر لیتی ہیں کہ نہیں، یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوسڈ ود رانا، اور آج آپ لوگ بھی انٹروڈیوس ہو جائیں گے ان سے. انہوں نے ایک دی پیرنٹ کلب بھی شروع کیا ہے، اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. لیکن مجھ سے اس سے پہلے کہ میں رانا سے بات کروں، رانا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، تو اوور ٹو رانا پلیز. السلام علیکم جی، السلام علیکم ایوری ون. اور آپ نے تو یہ اس طرح کے انٹروڈکشنز مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور اتنا زیادہ کچھ بول گئی ڈاکٹر افشاں ہما کہ آئی ہوپ دیٹ آئی کین لیو اپ ٹو دا امیج دیٹ یو ہیو پینٹڈ ان فرنٹ آف آر آڈینس ٹوڈے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انکلوسو ایجوکیشن میرے دل کے بہت نزدیک ہے. آئی ایم ایکسٹریملی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ، اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو ڈاکٹر افشاں ہما کہ یہ مجھے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتی رہتی ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے.
اور پیس کانفرنس کا بھی ایک بہت زبردست ایکسپیرئنس تھا، جس میں ہم نے نیچر کو بھی ایکسپیرئنس کیا. ہم نے ایکچولی وہ انکلوژن میں نے دیکھی جس کے بارے میں بات کرتی ہوں. ہر طریقے سے لوگ انکلوڈیڈ تھے، آن لائن بھی تھے، ہائکنگ کا بھی ایک سیشن تھا، واکنگ کا بھی تھا، میڈیٹیشن بھی تھی. کیونکہ انکلوسیو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس ریئلائزیشن، اس کی جو پریمس ہے وہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہر انسان اپنے طریقے سے سیکھتا ہے. ہر انسان کا ایک یونیک لرننگ سٹائل ہوتا ہے. کوئی بول کے سیکھتا ہے، کوئی چل کے سیکھتا ہے، کوئی موو کر کے، کوئی چیزوں کو فیل کر کے، کوئی دیکھ کے، کوئی سن کے، کوئی لکھ کے. تو جب آپ کے مین اسٹریم کلاس رومز میں اتنے ڈائیورس لرننگ سٹائلز ایگزسٹ کرتے ہیں تو آپ کی ٹیچنگ پریکٹس بالکل ایک طرح کی کیوں ہو جس میں بس بلیک بورڈ پہ لکھنا ہے اور لیکچر دینا ہے. تو بیسیکلی یہ ٹریڈیشنل طریقے ہیں ایجوکیشن کے جس کو چیلنج کرنے کی موومنٹ ہے انکلوسیو ایجوکیشن. تھوڑا سا اپنا تعارف کراتی چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں بس ایسے ہی نہیں بول رہی ہوں، میں نے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے. بہت عرصہ گزر گیا اس بات کو. لمس سے انڈر گریجویشن کی پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں، اس کے بعد تقریباً 9-10 سال کام کیا ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، مطلب ڈونر ایڈ سیکٹر میں، NGOs INGOs کے ساتھ ٹریننگ اور کیپیسٹی ڈیولپمنٹ میں. پھر احساس ہوا کہ اگر ماسٹرز نہ ہوا میرے پاس تو آگے زیادہ نہیں بڑھ سکیں گے، اور ویسے بھی ماسٹرز کرنے کا بہت شوق تھا کیونکہ اب ایکسپیرئنس مل گیا تھا. تو اپنے آپ کو تھیوریٹیکلی زیادہ ڈیپلی جو ہے نا چیزوں کو سمجھنے کی خواہش بھی تھی. تو آسٹریلیا ایوارڈ اسکالرشپ پہ میں سڈنی گئی اور وہاں پہ میں نے ماسٹرز کیا ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، اور وہاں سے مجھے ایکسپوجر ملا ٹو واٹ انکلوسیو ایجوکیشن ریئلی از. کیونکہ وہ لوگ جو فریم ورکس امپلیمنٹ کر رہے تھے اپنی یونیورسٹی لیول پہ بھی، وہاں پہ وہ سارے فریم ورکس امپلیمنٹ کر رہے تھے جہاں پہ انشور کیا جاتا تھا کہ ہر ایک کے لرننگ سٹائل کو کیٹر کیا جائے، ہم اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو اڈیپٹ کیا جائے کہ ہر انسان سیکھ سکے. اور میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوں گی مگر وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو جب واپس آئی تو اسی چیز کو آگے بڑھایا اور اسی فیلڈ میں کام کیا، اگین ڈونر پروجیکٹس کے ساتھ بھی، کچھ ریسرچ پروجیکٹس کے ساتھ. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. پیرنٹ کلب کے بارے میں آخر میں ہم بات کریں گے، وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اگر آپ مائک ریڈی رکھیں تو ہم سب سے پہلے ہم بتانے کی بجائے ہم سننا چاہیں گے کہ وین یو ہیئر دا ورڈ انکلوسیو ایجوکیشن تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. سو لیٹس انپیک اٹ دس وے اینڈ دین وی ول موو آن. جی کوئی بھی بات کرنا چاہے. جب آپ انکلوسیو ایجوکیشن کا فریز سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ واٹ از اٹ اباؤٹ؟ اور اس میں ایک ایڈ بھی کرنا چاہوں گی. کوئی یہ بھی اگر بتانا چاہے کہ انکلوژن ایز اے وائڈر بگر کانسیپٹ، انکلوژن کا آپ کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ تو انکلوسیو ایجوکیشن یا انکلوژن جس کے اوپر بھی آپ بولنا چاہیں. السلام علیکم. ہیپی ٹو سی آل آف یو اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک. سو میرے ذہن میں انکلوژن مینس انکلوسیو آف جینڈر، of disabled and people with disabilities, embracing diversity, making sure that different points of views and ideas are accepted, different people of different ethnicities are accepted, maybe even considering different age groups. And I understand when I say different age groups and then I'm thinking, oh, let's club them all together. But yeah, that's the whole idea, that we think beyond gender and caste and the looks and just invite everyone to the party. Perfect. کوئی بھی جو انکلوژن یا انکلوسیو ایجوکیشن کا کانسیپٹ بتانا چاہیں. میرا خیال ہے کہ یمنا نے ہمارے لیے ہے نا بہت سارے چیز کو اکٹھا کر دیا. سو کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگی ہو کہ نہیں یہ بھی تو انکلوژن میں شامل ہونا چاہیے. اینی ادر پوائنٹ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ جو آپ کو لگا ہو کہ یہ ایکچولی تو انکلوژن یہ ہوتی ہے؟
یا شاید ہم نے بہت زیادہ بکھیر دیا ہے. یہ اتنا سب کچھ نہیں ہوتا ہے انکلوژن میں یا انکلوسیو ایجوکیشن میں. اوکے. جی سر پلیز. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر ظفر اقبال ہے اور میں ایک اسلام آباد ماڈل کالج کا پرنسپل ہوں. ویری گڈ. میں نے 20 ایئر منسٹری میں سرو کرنے کے بعد ایک فیڈرل ایریا کا ادارہ لیا شاہ اللہ دیتا. اوکے رہیے. تو انکلوسیو ایک جو آپ یہاں ہم بات کرتے ہیں, میں ٹاپک دیکھا نیٹ پہ تو میں آیا کہ میں دیکھوں کہ کیا ہم بات کرتے ہیں. جب ایکچوئل ہم کلاس روم میں جاتے ہیں نا, 60 بچے ہیں, ایک رحیم یار خان کا ہے, ایک پشاور کا ہے, ایک ایجنسی کا ہے, ایک کہاں کا ہے, ایک اردو بھی نہیں سمجھتا. بالکل بالکل. ابھی میں یہی سیکھنے آیا ہوں کہ ہم کیسے میں اپنے پروفیسرز کو اس پہ قائل کروں کہ وہ ان 60 بچوں کو, کیونکہ ہر دوسرے دن ایک بچہ غائب ہو جاتا ہے. اوکے. وہ ابھی جو پچھلے دن ایک ہوا تو اس کے وہ بیگ سے نکلا کہ وہ پیتا تھا کوئی. اچھا. یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ اداروں میں ہمارے. تو اس کے والدین لے گئے. دوسرے بچے کا نکلا کہ وہ بائک چلاتا تھا لیٹ کے اور وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچہ تو اس کی شکایت کی مت. تو میں اس سے انتہائی وہ گزر رہا ہوں. تو میں اس پہ بہت کم آتا ہوں یہاں پہ, میرا گھر ساتھ ہے بالکل یہ. اچھا اوکے. تو لیکن آج میں یہ سیکھنے آیا ہوں کہ ہاؤ کین آئی اڈاپٹ دس کانسیپٹ ان ایکچوئل سچویشن. بالکل. اس اسلام آباد سائڈ کہ میں اب گاؤں میں گیا ہوں, اچھا کبھی آپ آئیں بھی تو میں آپ کو آئیڈیل ادارہ بھی دکھاؤں گا. آپ اس پہ میں انشاءاللہ آپ سے. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور آپ نے بڑے اچھے 2-3 ہمیں لیونگ ایگزامپلس کے ساتھ انٹروڈیوس کیا, اور آئی اپریشیٹ کہ آپ یہ دیکھ کے یہاں آئے ہیں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں ایکسٹرا آرڈینری بینگ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے. اچھا جی رانا. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایکچوئل جو جن کی طرف ٹارگیٹڈ ہے یہ کنورسیشن, ایجوکیٹرز ہیں ہمارے درمیان. تو اچھا, اب بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں اور اس سب کے اوپر بہت دیر تک میں بات کر سکتی ہوں. میں تھوڑا سا پیچھے مطلب آئی اسٹیپ بیک اے لٹل اور تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ انکلوژن میرے نزدیک کیا ہے. تو انکلوژن میرے نزدیک کہتے ہیں اس فیلنگ کو جہاں آپ فیل کریں کہ آپ بلانگ کرتے ہیں. سو اٹس اے سینس آف بلانگنگ. انکلوژن ایکسس کا نام نہیں ہے. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک صرف ایکسس, اور ہم اسی لیے کبھی کبھار آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جب ڈبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں وہ بات اپنی جگہ, بالکل ہمارے ایفرٹس ٹو برنگ چلڈرن ان ٹو اسکولس اپنی جگہ. بٹ فرسٹ دوز چلڈرن ہو آر ان اسکولس وی ریئلی نیڈ ٹو ریفلیکٹ کہ کیا جو اسکولس ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی جو انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں جو ٹیچرز ایگزسٹ کرتے ہیں کیا وہ انوائرمنٹ دے پا رہے ہیں بچوں کو جن کی انہیں ضرورت ہے ٹو سوشو ایموشنلی ڈیولپ, ٹو لرن, ٹو امپروو دیئر لرننگ آؤٹ کمس اینڈ ٹو تھرائیو, ناٹ جسٹ ٹو سروائیو. وہ ایک ایسی ان کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے جہاں وہ بلانگ. جب وہ آپ نے کہا نا کہ ایک بچہ غائب ہو گیا, پھر ایک اور بچہ کسی اور وجہ سے, جب اسٹوڈنٹس کو سینس آف بلانگنگ اسٹرانگلی فیل ہوگی, جب ان کو لگے گا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو سیف بھی ہے, جہاں میں ایکسیپٹیڈ بھی ہوں, جہاں مجھے مزہ بھی آتا ہے سیکھنے میں, تو وہ تو بھاگ بھاگ کر آئے گا. اور جب اس کی لرننگ آؤٹ کمس اسی لیے امپروو ہوں گے کیونکہ وہ بھاگ بھاگ کے ولنگلی لرن کرنے آئے گا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, یہ تھوڑا سا بعد میں آتی ہوں. یوزلی میں کلاس روم کے اندر انکلوسیو ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے. سو انکلوسیو ایجوکیشن کی جو موومنٹ ہے اس کے 2 پارٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ آر دوز پریکٹسز دیٹ آر بائی ڈیفالٹ ایکسکلوژنری. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ انپیک کریں تو وہ ایسی کون سی, مطلب ہسٹوریکلی اسپیکنگ رورل ایریاز میں بچیوں کو اسکول جانا ٹیبو سمجھا جاتا ہے, رائٹ. تو وہ یہ ایک ایکسکلوژنری مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ایکسکلوژنری پریکٹس ہے, رائٹ. آپ کی جتنی ایتھنک مائنورٹیز ہیں, آپ کی جتنی فائنینشلی جو آپ کے پاورٹی اسٹرکن ایریاز کے ہاؤس ہولڈس ہیں, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر ہم کام کرتے ہیں ٹورڈز ایکسیس. بٹ ونس وی آر ایبل ٹو انشور
access for these marginalized sections of our population. So then we come to the pedagogy of it. کہ ٹیچر کیا کرے کہ اسٹوڈنٹ سیکھے. تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں. ایک فریم ورک کا نام ہے UDL, یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ, اور ایک اور کانسیپٹ کا نام ہے SEL, سوشو ایموشنل لرننگ. اور میرے نزدیک انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے وہ ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے, جہاں پہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ جو ہم ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہیں بچوں کے کلاس روم میں, ہم اس کو اڈیپٹ کریں. اب ہم کیسے اڈیپٹ کریں؟ ہمارے جو کلاس رومز ہیں اس میں کیا ہوتا رہتا ہے, آپ اگر ایکسپلین کریں کہ ایک کلاس روم مین اسٹریم کیسی ہے. اگر ہم رکیں اور ہم ابھی کلاس روم کے اندر جانے سے پہلے لیٹس ڈیوائڈ اٹ انٹو 2 parts. ایک ہے ایکسکلوژن ایٹ دا گیٹ, رائٹ, جس کو ہم کہتے ہی ہیں, اس کے لیے ٹرمینالوجی یہ ایکسکلوژن ایٹ دا اسکول گیٹ, کہ گیٹ سے اندر ہی نہیں آئے, رائٹ. اور پھر ہم جاتے ہیں ود ان اسکول. جب میں ایکسکلوژن ایٹ دا اسکول گیٹ کی بات کر رہی ہوں, وہ لوگ جو نہیں آئے, ابھی تک نہیں آ پا رہے یا شامل ہی نہیں ہو رہے, انکلوڈ ہو ہی نہیں رہے, تو میں ایک کویشچن پوز کیا کرتی ہوں, جو کہ میں آپ سب سے بھی ایک کویشچن پوز کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر ظفر نے تو ہمیں بتا دیا کہ ہی از این ایجوکیٹر, تو ان کا شاید رسپانس اس پہ ڈفرینٹ ہوگا, لیکن ایز اے جنرل پارٹ آف پاپولیشن, آپ کے گھرانے کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ سو آل دا پیپل سٹنگ ہیئر ان فرنٹ آف اس, از اٹ اے یس فرام ایوری ون؟ آپ سب کے گھرانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں, کیا وہاں ایسے بچے موجود ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں؟ رائٹ, سب کے آس پاس کہیں نہ کہیں ایسے بچے موجود ہیں, وی کین تھنک اباؤٹ کہ ہاں نہیں جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سو اینی بڈی کین رسپونڈ کہ آپ کے خیال میں وہ اسکول کیوں نہیں جا رہے. جی میم, بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. اوکے. میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, تو وہاں پر اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں میم, چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یتیم, اس میں یتیم بچے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف بچے آ سکتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں, مطلب ٹھیک ہے, کماتے ہیں, تو اس لیے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ان ٹیکنیکل ٹرمز کہ وہ گھرانے جن کے بچے کام کرتے ہیں, کام کرتے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دے آر ارننگ ہینڈس. ایم آئی رائٹ؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں. تو ان گھرانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی اپرچونٹی کاسٹ بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ کما کے لاتا ہے, اور یہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہاؤس ہولڈ کی, اس میں فلی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. آپ اس کو اگر 6 گھنٹے کے لیے اسکول لے جائیں گے, بے شک آپ ہم سے کوئی فیس نہ بھی لیں, لیکن ہماری اپرچونٹی کاسٹ بہت ہے. تو تھینک یو, ایک تو ہمارے پاس یہ ریزن آ گیا. اور جی پلیز. تھینک یو بیٹا فار ڈوئنگ دس. جی اچھا, تھوڑا سا اسلام آباد کا ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی کہ جو ہمارے ہاؤس ہیلپ وغیرہ بھی ہیں, ایون ان کے بچے بھی دے آر سیکنگ ایجوکیشن. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, مجھے لگتا ہے جو بچے پہلے اسکول جا بھی رہے تھے, لیٹس سے وہ کلاس 5 یا 6 کے بعد نہیں جا رہے, ان کے پیرنٹس کو لگتا ہے مے بی از ان ایبل ٹو سیک ایجوکیشن, اس بچے میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. اب نیچرلی جن اسکولس میں وہ جا رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی بچے میں ڈیفیشنسی ہے, اگر اس کی کوئی ویکنیس ہے, تو ان اسکولس کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی امپروو کر سکیں. بٹ پیرنٹس ایزیوم کہ بچہ ہی شاید اتنا نہیں ہے کمپیٹنٹ کہ وہ اسکول کی پڑھائی ڈیزرو کرتا. ہم نے بارہا سنا ہے جب ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, جب میں رورل ایریا میں جا کے فیلڈ ریسرچ کرتی ہوں, ہم میں سے اور لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, تو جب ہم پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا, کیوں نہیں جا رہا, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے جاتا تھا. اور ہم جب پوچھتے ہیں اچھا پھر اب کیوں نہیں جا رہا, تو ایگزیکٹلی دس از واٹ دے ٹیل اس, یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایبلٹی ہی نہیں ہے. مطلب وہ اپنی لینگویج میں اپنے لفظوں میں ہمیں بتاتے ہیں, لیکن اس کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا, وہ کیپیبل ہی نہیں ہے. اور ہم ایکچولی اگر وہ کبھی اسکول جا رہا تھا تو ہم نے اس کو اس بلیف تک پہنچایا ہے پیرنٹ کو کہ ناؤ دے بلیو کہ ان کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یس, اینڈ ون مور ریزن, کوئی اور بتانا چاہیے. جی پلیز پیچھے دے دیں, 2 ہیں تو دونوں دے دیں. وائی ڈو یو تھنک دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول؟ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. آلرائٹ, یہاں پہ کہ بڑی خوشی بھی ہوئی ہے اور ٹاپک بھی سب کی
میرا خیال ہے سب کے دل کے قریب، یا تو ہم اس سے گزرے ہیں یا گزر جی رہے ہیں اس سے. جی تو کئی ریزنز ہیں. ایک تو یہی ہے کہ اکنامیکل مسئلے آ رہے ہیں سب کو، خصوصاً رورل ایریاز میں. ایک یہ ہے. اور ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، خصوصاً آج کل ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹرینڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے. لوگ آن لائن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہم پڑھتے ہیں، ڈگری آ جاتی ہے، ایک قسم کا وہ چادر پہنا کے چلے جاتے ہیں، بٹ اسکلز نہیں ہے اس میں، پریکٹیکل اسکلز نہیں ہے. تو اس کو لوگ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اسکول میں وہی ماحول نہیں ہے جو آپ لے کے جائے اپنے بچوں کو. بے شک آپ بائک پہ لے کے آئے، کوئی دوسرا ہونڈا سیوک پہ لے کے آتا ہے. تو ہیئر از آلسو اے ریفرنس کہ یہ ہونڈا سیوک سے آ رہا ہے تو آپ کا بچہ کہتا ہے یار یہ بڑے فیملی سے ہے، یہ چھوٹے فیملی سے ہے. تو ہم نے یہ چیزیں دی ہے اسکولز میں. آئی تھنک اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریزن ہے، اور خصوصاً یہ کمانے والی بات جو کی ہے، تو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجبور کیا ہے کہ 12 سال سے لے کے 18 سال کے درمیان یہ ہم کو کما کے دے رہے ہیں. بے شک 150 روپے سے لے کر 800 روپے ان کی دہاڑی ہو. تو وہ ایک قسم کے بے شک سیلز مین تو بن جاتے ہیں، بٹ وہ چیزیں ان کے پاس نہیں آ جاتی جو تھیری سے جو ریلیونٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو ایجوکیشن کی ریلیونس یا ہم کہتے ہیں اس کا کنیکشن ود دیئر ریئل لائف وہ نہیں ہے. اور اس پوائنٹ پہ بہت ساری دنیا ان کو ڈریگ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی ایجوکیشن بچے کو دلوائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس کے کام نہیں آنی. اینڈ دے ایونچولی ٹیک آؤٹ دا چائلڈ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے پرائمری تک ہو گیا بس انف. تھینک یو تھینک اور یو. ایک یہ چیز ہے اس میں ہم سب کے سب جو ہے معاشرہ پورا جی ذمہ دار ہے اس کے، اور ہمیں اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ جہاں پہ ہم کر سکتے کر لیں. تھینک یو تھینک یو. پیچھے جی جی میم اپارٹ فرام دیز ریزنس وچ ہیو آلریڈی بن فگرڈ آؤٹ، میرے حساب سے میڈم ایک تو یہ ہے کہ اکانامک ریزن تو آبویسلی ہے ہی ہے، بٹ آپ اگر دیکھیں گی نا رورل ایریاز، کیونکہ میجر چنک آف پاپولیشن پرٹینس ٹو رورل ایریا، وہاں پہ یہ بھی ایک اسٹگما ہے کہ مطلب دو کہ بچہ کما بھی نہیں رہا، اکانامک ڈپینڈنس بھی نہیں ہے، پر وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. لیک آف اویئرنیس از آلسو ون آف دا پری ڈسپوزنگ فیکٹرس. کہ مطلب بچہ ہی از لوائٹرنگ رومنگ ہیئر اینڈ دیئر، بٹ پیرنٹس آر ناٹ ایجوکیٹڈ انف کہ ان میں وہ اویئرنیس نہیں ہے، اکوینٹنٹ نہیں ہے وہ، تو وہ اس کو اسکول بھیج ہی نہیں. نمبر 1. سیکنڈ ریزن میڈم یہ بھی ہے ہماری سوسائٹی میں ریلیجیس ایلیمنٹ. ٹھیک ہے. ریلیجیس ایلیمنٹ ان دا فارم آف کہ آپ دیکھیں بچپن سے ہی وہ فیملی کی انڈوکٹرینیشن ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو تو جانا ہی مدرسے میں، اونلی ہی از دا پیپل اور دا چائلڈ از بینگ سبجیکٹیڈ ٹو ون فارم آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کا پہلے سے انکلینیشن بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ایجوکیشن ہے یہ حرام ہے، یہ مطلب الیجٹمیٹ ہے، اور جو رائٹ میتھڈ آف ایجوکیشن ہے وہ دینی تعلیم ہے. اسی ریزن سے بھی میجارٹی آف چلڈرین اسپیشلی دوز، ایون آپ اسلام آباد کے بھی سلم ایریاز میں دیکھیں گے 4 بچے ہیں تو چاروں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے سے ہی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے نا وہ بائنڈنگ ہے، یہ باقی دنیا داری کچھ بھی. اینڈ الاؤ می ٹو ایڈ دس کہ جب میں رورل ایریا کے سرویز کر رہی تھی تو یہ تمام ریزنس کو بھی ہم ان پیک کرتے ہیں. صرف آخری بات سے مجھے یاد آیا کہ جہاں یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہمارے بچے کو دنیاوی تعلیم نہیں چاہیے، تو اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا ریالٹی یہ تھی کہ بچی کو تو چاہیے ہی نہیں، بچے کو دنیاوی تعلیم نہیں چاہیے، سو وہ اس کو صرف دینی تعلیم دلوا رہے تھے. اور جہاں یہ والے گھرانے تھے جن کا خیال تھا کہ دنیاوی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا ساتھ دوسرا خیال یہ ایڈ ہوتا تھا کہ بچی کو تو کسی بھی طرح کی نہیں چاہیے. تو یہ ایڈڈ ایک وہ تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پھر ہم میڈم کی طرف. جی بڑا میرے خیال سے ون آف دا میجر ریزنس
رورل ایریاز آر ڈیپلی روٹیڈ ان فیوڈلزم. ہاں جی ٹھیک ہے میڈم, جو آپ نے اویئرنیس والی بات کی نا, فیوڈل چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ, جو آپ نے اویئرنیس والی بات کی نا, وہ اس سے بڑی کنیکٹیڈ ہے کہ وہاں پر وہ ایک فیوڈل سسٹم ہے اور وہ اس کو اویئر ہونے بھی نہیں دے گا. وہ اس کو یہی کہے گا کہ نہیں. اور بالکل جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی بات کو ہم نے انڈورس کیا کہ پیرنٹ یوز ٹو رسپونڈ کہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتا, یہ قابل نہیں ہے. اسی طرح ایک جو کامن رسپانس ہے وہ یہ ہوتا ہے کی کرنا ہے انہیں پڑھ کے, کیا کرے گا اس نے اسکول جا کے, کیا کرنا ہے اس نے, تو وہی کرنا ہے جو کام میں کر رہا ہوں. تو اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ڈز ایجوکیشن ہیلپ. پلیز آخری آپ سے کامنٹ لیتے ہیں اور پھر ہم یہ ساری باتیں لے کے واپس رانا کے پاس جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم مجھے نا پچھلے ہفتے ایک بچہ ملا, پارک میں تھا. پاورٹی جو ہے نا وہ بھی آج کل ایک ایشو ہے کہ انسان جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس سورسز نہیں ہیں کہ وہ پڑھ سکیں. تو وہ بچہ روز میں دیکھتی تھی وہ پارک میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں بچوں کو ڈراپ کرنے جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوتے ہو, پوچھا میں نے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسکول جائیں, ہم پاپا کے ساتھ آتے ہیں, پارک میں بیٹھ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جو فیس ہوگی میں دوں گی, جو بکس ہوں گی, جو بھی آپ کی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں دوں گی. اور یقین مانے کہ میم وہ بچہ پڑھنے لگ گیا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو کام کرنے سے ہوتا ہے, چاہے ہم چھوٹی سی شمع جلا دیں. ہم یہ ساری بالکل تھینک یو سو مچ فار سیئنگ اینڈ ڈوئنگ دیٹ. نہ صرف یہ کہ آپ یہ بتا رہی ہیں, آپ نے یہ کر ڈالا ہے. ہم یہ ساری چیزیں لے کر آنا واپس آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر ہم اسکول کے اندر پہنچیں گے کہ اسکول کے باہر ایک بہت بڑا پاپولیشن کا حصہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیو ٹو ون ریزن اور دا ادر. ٹھیک ہے. اور اس گفتگو میں جو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ ہے اے چائلڈ ود ڈسیبلٹی. کیونکہ جب میں ایک ڈسٹرکٹ جس کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ایسا ہی ہے. جب میں اس ڈسٹرکٹ میں تھی تو میں نے ان اسکول ہیڈ سے بھی بات کی اور میں نے ان پیرنٹس سے بھی پوچھا کہ ویئر آر دا چلڈرن ود ڈسیبلٹی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو جا ہی نہیں سکتا نا, اس کو لے کے ہی کیسے جائیں گے, تو وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا. تو وہ بالکل اس طرح کر کے اس کو بالکل چیپٹر سے ہی باہر نکال دیتے تھے. اور باقی یہ تمام ریزنز موجود تھے. اسلام آباد میں ہم چلتے پھرتے یہ چیز سنتے ہیں, بارہا سنتے ہیں. یہ بہت کامن فنومینا ہے کہ باپ کہیں کسی دکان پہ سیلز مین ہے, خاتون کسی گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ کر رہی ہے, اور بچے جو ہیں وہ یا کسی مرکز میں ہیں یا وہ کسی پارک میں ہیں. یہ ہمارے بالکل اس سیکٹر سے باہر بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہیں پہ ہمیں یہ فنومینا مل جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو سی فرسٹ آف آل دس ایکسکلوژن؟ یہ وہی ہم بات اس پہ آتے ہیں نا کہ یہ وہ پارٹ ہے آئی ای کی موومنٹ کا جس میں آپ بائی ڈیفالٹ جو آپ کی ایکسکلوژنری جو آپ کی سوسائٹی کے اندر چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں, جس میں پاورٹی ہے ایک, جس میں آپ کی لیک آف اویئرنیس ہے, مائنڈ سیٹ ہے, جس میں اسکولس کا اچھا ہونا بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. کیونکہ ایک بچہ پل فیکٹر بھی تو نا, بالکل ایگزیکٹلی, ایک بچہ جو جا رہا تھا اور اس کو ہم نے اس بلیف تک پہنچا دیا کہ تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو نالائق ہو. انکلوسیو ایجوکیشن پہ بھی ایک پوری بات ہو سکتی ہے. تو اسکول جس نے جانا شروع کیا اس کو آپ کیوں نہیں رکھ پائے اسکول کے اندر, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ سارے چیلنجز جب ملتے ہیں تو آپ کے پاس 25 یا 26 یا 27 ملین کا نمبر آتا ہے جو ہمارے ملک کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر ہے. تو یہ ہماری دیکھیں یہ ریالٹیز ہیں, اور اس کے اوپر جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے یا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں میرے خیال سے شامل ہوتی ہے. ورنہ ہم آپ اپنی کیپیسٹی میں یہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا. اور آئی تھنک بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں, اپنے ہاؤس ہیلپ کے بچوں کی ایجوکیشن کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ. اور اب جو ہے نا لوگ بہت ایمبیشیس ہیں, جہاں تھوڑا کچھ مائنڈ سیٹ چینج آیا ہے, دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو گو ٹو اسکول, بٹ پھر پاورٹی ایک آپ کے بیچ میں چیلنج آ جاتا ہے. رورل ایریاز میں ابھی ہمیں مائنڈ سیٹ کی ہی فائٹ کرنی ہے, اور وہ
لیک آف اویئرنیس اور اس کے ریلیٹڈ کیمپینز اور وہ ساری چیزیں. بٹ اگر ہم واپس اسکول کے اندر آئیں یا انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کریں, ایک جملہ بول کے اور پھر ہم آپ کے ساتھ اسکول کے اندر جا رہے ہیں. ایک جملہ بولنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا, دیٹس این ان نون چائلڈ, رائٹ, اور ہمیں اپنے آس پاس کہیں دکھائی دیا, ہم نے اس کے لیے ہیلپ کی. ایک چیز جو میں اپنی فیملی سے بھی کہتی ہوں, میں خود بھی کرتی ہوں, میں آپ سب کو بھی کہوں گی, اینڈ دین وی موو آن, وہ یہ ہے کہ آپ جس علاقے سے بھی بلانگ کرتے ہیں, آپ اسلام آباد آ گئے, آپ کو پتہ چلا کہ اچھا زندگی یہاں اربن لائف ایسی ہے, یا جو لوگ ہمیں آن لائن سن رہے ہیں, کوئی لاہور میں ہے, کوئی کراچی میں ہے, کوئی کہیں پہ بھی, آپ کو اربن لائف کا, ڈونٹ اسٹاپ گوئنگ بیک ٹو یور ریجنس اینڈ ڈونٹ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم اس کی ویلیو کو بھی سمجھ رہے ہیں, اور ہم اپنی فیملیز میں, جو میرا پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے گھرانے کے بچے پڑھ رہے ہیں, اینڈ یو سیڈ یس. تو یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں, ان کو لے کے واپس جائیے اینڈ لیٹ دیم سی دا ڈفرینس. لیٹ دیز چلڈرن انٹریکٹ ود دوز چلڈرن. میں صرف ایک اپنی پرسنل ایکسپیرئنس جو میری والدہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا, دیر واز اے فیملی جو ہماری گلی میں شفٹ ہوئی تھی, ہماری ایک بند گلی تھی, 7-8 گھرانے تھے, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو ایک نئی فیملی آئی تھی, اور امی نے تھوڑے عرصے میں ریئلائز کیا کہ ان کے بچے اسکول نہیں جاتے. تو ون فائن ڈے, ویکینڈ تھا, ان دنوں جمعے کو مجھے یاد ہے چھٹی ہوتی تھی, تو امی نے کچھ بنایا کہ ہم نے ان کے گھر لے کے جانا ہے, اور ہم تینوں بہن بھائیوں سے کہا کہ تیار ہو, ہم نے ان کے گھر جانا ہے. تو وی ور لائک, آپ تو ہمیں گلی میں کھیلنے نہیں دیتی ہیں, اور وہ تو سارا دن گلی میں کھیلتے ہیں اینڈ اسٹف. اینڈ امی نے کہا کہ نہیں, تم ساتھ جاؤ گے تو ان کو پتہ چلے گا, اینڈ ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی. ہم کیا تھے, میں اور میرے سے بڑا بھائی پرائمری اسکول میں تھے, اور جو سب سے بڑا تھا وہ مڈل اسکول میں تھا. اینڈ امی نے کہا ناؤ دس از یور رسپانسبلٹی, کہ وہ تمہیں گلی میں لے کے جانے کی بجائے تم انہیں اسکول میں لے آؤ. So that's just one small thing that a mother, an educated mother was doing. اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں, یا my mother started working in a very later age, تو کسی کزن نے کہا کہ اب آپ کو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی, تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کے لیے کر رہی ہوں, یعنی کریٹنگ پاتھ ویز فار یو. تو میں جب بھی یہ کانورسیشن شروع ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں, اگر آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ پڑھا رہے ہیں, تو یو بی دا چینج ایجنٹ, اور آپ واپس ان لوگوں سے کنیکٹ کرنا نہ بھولیے. آپ بھی ان کو ایکسکلوڈ نہ کیجیے. بالکل, کہ اچھا اب ہمارے بچے ان کے بچوں سے نہیں ملیں گے, کیوں, کیونکہ وہ پڑھ لکھ نہیں رہے اور ہمارے بچے تو پڑھ لکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ایکسکلوژن ہے جو ہم خود کریٹ کر دیتے ہیں. اینڈ ناؤ اوور ٹو رانا, اسکول میں پہنچ کے ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کریں. اب آپ نے کچھ شیئر کیا تو میرے ذہن میں بھی کچھ آیا, وہ شیئر کرنے کے بعد ہم پھر اسکول کے اندر چلتے ہیں. مگر میں ویسے کہی تھی کہ یہ میرا اپنا ایک ایکسپیرئنس ہے کہ جو ہاؤس ہیلپ ہے, اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اسی ڈومیسٹک ہیلپ کے وشیس سرکل میں نہ پڑھیں. میں چاہتی ہوں یہ اپنا کچھ اچھا پڑھ کے کچھ بڑا آدمی بن جائے میرا بچہ. تو میں نے کہا تو آپ, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں, اس نے مجھے کہا کہ ہم جب ایڈمیشن لینے جاتے ہیں اچھے اسکول میں, ایک تو یہ کہ اس کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے تھی, بٹ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ وہ ہمیں ایڈمیشن ہی نہیں دیتے. کہ تم لوگ فار ایگزامپل مہر آبادی کے بچوں کو تو ہم اپنے اسکول میں نہیں ڈالیں گے, یہ جس قسم کی لینگویج ہے, یہ جہاں سے آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے دوسرے بچے خراب ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی مطلب آپ نے جو ہے نا ایک ایکسکلوژنری پریکٹس نے ان بچوں کو ایک پرٹیکولر, تو یہ جو ڈسکرمنیٹ, پھر یہی جو آپ نے بات کی چلڈرن ود ڈسیبلٹیز, اے لاٹ آف اسکولز ڈونٹ ایکسیپٹ دیم. تو وہاں پہ تو انکلوژن ایکسیس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر اگر ہم اب اپنی مین اسٹریم کلاس رومس کے اندر آئیں, یہ اب میں متھ کے اوپر آؤں گی کہ انکلوسیو ایجوکیشن, آپ سب لوگوں نے تو بہت اچھے طریقے سے, یمنا نے بھی, آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ انکلوسیو ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے. اے سسٹم دیٹ انشورز لرننگ اسپیسز اینڈ انشورز دیٹ all children, irrespective of their ability or disability, background, regardless of their background,
اور سرکمسٹانسز، اس میں سب کور ہو جاتا ہے. وہ جس سوشو اکنامک اسٹیٹس سے آ رہے ہیں، وہ جس ایتھنک اور مائنورٹی سے یا ریلیجس مائنورٹی سے آ رہے ہیں، وہ جس ایبلٹی یا ڈس ایبلٹی کے آئیڈینٹی گروپ سے آ رہے ہیں، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سب کو ایکول لرننگ کا چانس ملے. تو یہ آپ کی انکلوسیو. بٹ بہت سارے لوگ جب انکلوسیو ایجوکیشن کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے اچھا یہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کے لیے جو ایجوکیشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ اسپیشل ایجوکیشن ہے. اور وائل اسپیشل ایجوکیشن از ناٹ دا آئیڈیل، مطلب چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو آپ سیگریگیٹ کر کے ان کے لیے الگ اسکولز بنا دیں تو وہ تو کبھی بھی آپ کی سوسائٹی کے اندر مین اسٹریم ہوں گے ہی نہیں. نہ آپ کے بچے یا وہ بچے جو جن کے پاس جو ڈسیبلٹی نہیں ہے وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بھی نہیں سیکھیں گے. بٹ دیر آر سم ڈسیبلٹیز وچ ڈو نیڈ اسپیشل ارینجمنٹس اور ایڈیشنل ریکوائرمنٹس، اور وہ مین اسٹریم کلاس روم میں مشکل ہو جاتا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا. بٹ آپ بہت ساری آپ کی ایسی ڈسیبلٹیز ہیں جن کو آپ بہت ایزیلی مین اسٹریم کلاس رومس میں کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے یہ لگتا ہے، اور شاید آپ اس میں اضافہ کر پائیں میرے اس جملے میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آل kinds of physical challenges or disabilities can be easily included. Yes. Right? Yes. صرف mental retardation یا وہ ڈسیبلٹی جس میں کوگنیشن نہیں ہو پا رہی، اس کو اسپیشل ارینجمنٹ چاہیے، جبکہ ہم فزیکل ڈسیبلٹی کو سب سے پہلے اسپیشلائزڈ کر دیتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہمارے انفراسٹرکچرز ایکسیسیبل نہیں ہیں نا. آپ کی جہاں کوگنیشن ان پلیس ہے، اور بائی دا وے سی پی جو سیریبرل پالسی ہے، ایون اس میں آپ کی کوگنیشن انٹیکٹ ہوتی ہے. وہ جو آپ کے سائنٹسٹ ہیں جن کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، وہ بالکل وہ آپ دیکھیں کہ چاہے ان کی موومنٹ یا فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے باقی موبلٹی اور ان چیزوں میں مسئلہ تھا، بٹ ان کی کوگنیشن بالکل انٹیکٹ تھی. اسی طرح آپ کے بچے ہیں آٹسٹک بچے جو ہیں، آپ کی جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں وہ یہ ہیں، آپ کی آٹزم ہے، اور یہ سب ڈسیبلٹیز اسپیکٹرم پہ ہوتی ہیں، کہیں مائلڈ ہیں کہیں سیویئر ہیں، بٹ آل آف دیز کین بی مین اسٹریمڈ. آپ کے ڈسلیکسیا ڈسگرافیا والے بچے ہیں جن یہ لرننگ، یہ رائٹنگ یا ریڈنگ کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں. تو جب ہم کلاس روم کے اندر آتے ہیں تو ایک کلاس روم کو انکلوسیو بنانے کے لیے، جہاں آپ نے کہا سر جہاں 40 50 60 بچہ بیٹھا ہے، ہر ایک کی جو ہے مدر ٹنگ بھی ڈفرینٹ ہے، تو وہاں پہ کیا کیا جائے؟ وہاں پہ آپ کی جو فریم ورک ہے یونیورسل ڈیزائن آف لرننگ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور اس کو آف کورس سمجھانے کے لیے ہمیں ایک اور سیشن کرنا پڑے گا، بٹ وہ جو فریم ورک ہے وہ اس کے کچھ پرنسپلز ہیں، جس میں آپ کا پہلا پرنسپل ہے ملٹیپل مینز آف انگیجمنٹ، کہ آپ کے بچے مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں، تو آپ جو ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہی سکھائیں تاکہ میکسیمم لرننگ سٹائلز کیٹر ہو سکیں. اگر آپ جو چیز سکھا رہے ہیں وہ آپ بورڈ پہ بھی لکھ دیں، وہ آپ بول کے بھی سنا دیں، وہ آپ اپنے لوکل مٹیریلز کے تھرو کچھ ہینڈز آن سیمولیشنز اور ایکسرسائزز کے تھرو بھی وہ کانسیپٹ ان کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، تو زیادہ پرابیبلٹی ہے کہ زیادہ بچے سیکھیں گے. مگر اگر آپ ایک سنگل مینز آف انگیجمنٹ یوز کریں گے تو وہی والے بچے سیکھیں گے جو اس پرٹیکولر لرننگ سٹائل سے سیکھتے ہیں. جب میں نے اس کو آبزرو کیا ان یو کے اینڈ یو ایس، 2 ممالک میں، تو مجھے جب میں اس کو پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ وہ بچہ جس نے پہلی ہی گو میں سیکھ لیا، میرے بولنے سے ہی سیکھ لیا، وہ کیا کرے گا؟ رائٹ. اس کے بعد میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں، میں اس کو لکھا ہوا بھی دے رہی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو تیسری دفعہ کسی سیمولیشن سے یا ایکٹیویٹی سے، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں نے 60 کے 60 بچوں کے ساتھ 3 دفعہ یہ کام کرنا ہے. نہیں یہ گڑبڑ ہے. جب ہم ٹیچرس کو یہاں یہ کہتے ہیں یا وہ پڑھتے ہیں ہماری بکس میں، تو بھی وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آئی ہیو 60 اسٹوڈنٹس اینڈ 40 منٹس، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ دا ویری فرسٹ اسٹریٹجی از گروپ لرننگ. ملٹیپل
ग्रुप्स बनाए जाएं और मल्टीपल ऑप्शंस रख दी जाएं. अब जब मैं ये दो जुमले इकट्ठे बोलती हूँ तो मुझे समझ में आता है, और फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे समझ में आया कि होता ये है कि द सेम टॉपिक इज़ देयर, जिसकी 15 मिनट्स प्रेजेंटेशन, अगर आप में से कभी ने किसी ने लेसन प्लान्स देखे हैं तो 15 मिनट्स के चंक्स होते हैं. 45 मिनट्स का अगर पीरियड है तो ऐसे होता है, वरना 10 और 15 का बीच वाला चंक होता है. तो वो जो 15 मिनट्स प्रेजेंटेशन के हैं उसमें उन ग्रुप्स ने काम करना है, और उन ग्रुप्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आइदर अ ग्रुप विल चूज वन ऑप्शन, या विद इन अ ग्रुप somebody will be writing, somebody will be reading the text and somebody will be doing the task. बिल्कुल. तो फिर वो मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को इंक्लूड कर लेती है क्लास. बिल्कुल. यहाँ चॉइस का वर्ड की है, यहाँ चॉइस का वर्ड की है कि आप बच्चों को चॉइस देते हैं कि अगर 8+8 है, और हम बिल्कुल छोटे लेवल पे जाते हैं या प्राइमरी लेवल पे कि 8+8 है, इसका आंसर बताओ. तो एक बच्चे आप ऑप्शन दे दें कि तुम ये पत्थर पढ़ें. हम एक्सपेंसिव रिसोर्सेज की भी बात नहीं करें, हम लोकल मटेरियल्स की बात करें, क्योंकि जब तक कुछ बच्चे ना फील करें चीज़ों को, काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं. तो ये पत्थर पढ़ें, मुझे इनसे आंसर बता दो, क्योंकि कोई बोर्ड पे आके लिख दे, कोई बोल दे ऊंचा 8+8 16, कोई मुझे अपने हैंड्स की मूवमेंट से सिखा दे. कोई अगर शाय बच्चा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो टीचर स्टूडेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो मुझे तुम यहाँ आके बता दो. इतनी रिलेशनशिप हो बच्चे और टीचर की कि वो जिस तरीके से, तो अगेन मैं वापस आती हूँ क्योंकि 3 प्रिंसिपल्स हैं, और ये जो कह रही हैं कि बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से इंगेज करने में ही ये मेथड्स आ जाते हैं. और सिंपल मेथड्स हैं कि आपके पास अगर 40 बच्चा है, आप 40 के अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे पाकिस्तान का कैपिटल बताओ, तो अब 40 के 40 कैसे आप उनको पार्टिसिपेट करवाएं. मगर अगर आप इसको कहते हैं थिंक पेयर शेयर, कि आप कहें कि अच्छा ऐसा करो कि अब तुम्हारे साथ जो बच्चा बैठा है उसके साथ पेयर अप हो जाओ, डिस्कस करो ये क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है, और फिर एक तुम में से आंसर बता दे. इसमें हुआ क्या कि इसमें सारी क्लास एक्टिवली इंक्लूड हो गई. सब, किसी का दिमाग कहीं और नहीं फिर रहा, सब ने कहा अच्छा हमने अब पेयर अप करना है, हमने आपस में डिस्कशन करनी है. और ये भी नहीं कि देर लगे, आधा मिनट, अब मुझे जवाब दे दो. सो थिंक पेयर शेयर. पीयर मेंटरिंग इज़ अनदर वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, जहाँ आप पेयर अप करके जो आपको लग रहा है कि जो बच्चे हैं जो ज़रा जल्दी सीख गए हैं, आप वो दूसरों को हेल्प कर दें. सो पीयर मेंटरिंग, ग्रुप वर्क, थिंक पेयर शेयर, दीज आर सिंपल low cost, no cost strategies that you can employ within your classrooms to make it inclusive, to make it participative. और फिर multiple means of, 3 चीज़ें जो मैं बोलती हूँ, multiple means of engagement है, multiple means of presenting the information, तो वही वाली बात कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और multiple means of assessment, कि हम एक ही एग्ज़ाम बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये बस एक लंबा सा ऐसे लिखना है और ये जो लिख पाएगा यही सीख पाया है हम. तो नहीं, हमने मुख्तलिफ़ तरीके से बच्चों को असेस करने के बारे में भी सोचना है. जिस फ्रेमवर्क का राना बार बार जिक्र कर रही हैं UDL, उसके 3 कीवर्ड्स अभी इन्होंने बोले, और हमें ज़रूरी है कि हम इस सेशन में कम से कम उन 3 कीवर्ड्स तक ज़रूर जाएं, और फिर हम नेक्स्ट सेशन राना के साथ प्रैक्टिस ओरिएंटेड इंशाल्लाह रखेंगे. विच इज़ इंगेजमेंट, राइट, एंड देन रिप्रेजेंटेशन, एंड देन असेसमेंट. ओके. असेसमेंट को मुझे याद है जब मैंने पढ़ा तो मुझे लफ्ज़ याद आ जाएगा. जो फ्रेमवर्क जब मैंने इसको देखा लास्ट ईयर, जब मैं अपना पीस पेडागोजी डिज़ाइन कर रही थी, इट वाज मे बी एक्टिविटी या एक्शन, समथिंग लाइक दैट. एनीवे, क्योंकि फ्रेमवर्क्स भी इवॉल्व होते रहते हैं हर साल. हाँ, एक्शन एंड एक्सप्रेशन. यस, थैंक यू. तो सबसे पहली बात ये इंगेजमेंट. जब हम आए, आपने हमें बड़ा अच्छा एक जुमला कहा, आपने कहा बैक बेंचर को आगे लेके आना, एंड आई वाज लाइक थैंक यू फॉर सेइंग दैट. हमें अक्सर ये देखा, हमने जब टीचर्स को कहा कि आपने सबको इंक्लूड करना है, तो उन्होंने बैक बेंचर्स को आगे लाने की, इसको एज अ मेटाफर यूज़ कर लेते हैं, उन्होंने बैक बेंचर्स को आगे लाने की कोशिश की. तो हमने कहा आप
एक्टिविटी को पीछे तक क्यों नहीं ले गए? अगर वो बच्चा अपने कंफर्ट जोन से निकलने में अभी हेजिटेंट है, ठीक है, तो इंगेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि मैं उसको पोक करके जगा दूँगी, नहीं नहीं तुमने भी इंगेज होना है और तुमने भी इंगेज होना है. हाउ कैन आई find somebody in my classroom, not me necessarily. इन्होंने 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, पेयरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पीयर इंटरेक्शन का. आपको पता होता है विद इन अ वीक और 2, मैं अब अपनी क्लासेस को और जिनको सिखा रही हूँ उनको भी कहती हूँ कि 2-2 हफ्ते के स्लॉट्स अपने जहन में बना लो. पहले 2 हफ्ते हैं टू गेट टू नो ईच अदर, to get to know your learners and they learn about each other as well. तो सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिसमें हम एक दूसरे को जान पाएँ, हमें ये पता चल जाए कि अच्छा कौन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, कौन इंट्रोवर्ट है, ठीक है, और उसको इंट्रोवर्ट ही रहते हुए हम कैसे इंगेज करेंगे, कौन उस तक जाएगा, और वो कौन होगा जो हद से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और उसका दिल करता है कि मैं रोज़ाना किसी नए शख्स से बात करूं, और वो भी आपके ही क्लासरूम में होता है. तो वो आइडेंटिफिकेशन का पीरियड है पहला, जो बिगिनिंग पीरियड है ऑफ अ सेमेस्टर और अ ईयर. दो ही सूरतें हैं हमारे पास ना, या हम सेमेस्टर सिस्टम पे चल रहे हैं या हम ईयर पे चल रहे हैं. तो जो बिगिनिंग पीरियड है वो रिकग्निशन का है कि कौन क्या पसंद करता है, और अमूमन क्लासरूम मेरी पसंद पे चल रहा है एज अ टीचर कि मैं क्या पसंद करती हूँ. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि लेट्स रिकग्नाइज कि मेरी क्लास में मल्टीपल तरह के बच्चे हैं कौन से, और उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, उनकी एबिलिटीज़ में डिफरेंस है, उनकी लाइकिंग्स में डिफरेंस है, उनके एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, या उनके एक्शंस में डिफरेंस. ये आइडेंटिफाई करके नाउ लेट द चिल्ड्रन ग्रुप वेरी नेचुरली, बजाय इसके कि मैंने एक दफ़ा टीचर से पूछा आप ग्रुप कैसे बनाती हैं, उन्होंने कहा एबिलिटी की बुनियाद पे. मैं कहा अच्छा आपको सारे बच्चों की एबिलिटी का पता है? नहीं एक टीचर को पता होता है. मैं कहा दैट्स अ मिथ, दैट्स अ मिथ जो आज का पीरियड शुरू करते हुए ही आपने अपने अंदर उतारा हुआ है कि मुझे पता है कौन कर पाएगा. आपको ये पता है इन रियल मीनिंग, आपको फैक्ट इज आपको ये पता है कि पिछली एक्टिविटी किसने की थी. ये मिथ है कि मुझे पता है कि आज कौन कर पाएगा. तो इन दोनों बातों में फ़र्क रखिए. आपको तो सिर्फ पिछली एक्टिविटी का पता है, उस दिन किसने क्या किया था. आज कौन क्या करने वाला है यू हैव नो आइडिया. हो सकता है कि आपके टॉपर बच्चे से आज गलती हो, बिल्कुल मुमकिन है ना. और हो सकता है कि जिसको आपने एबिलिटी के बिल्कुल निचले लेवल पे समझा हुआ है वो आज कुछ ऐसा कर डाले अगर आप उसको मौका दे दें. बिल्कुल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 वर्ड्स हैं. एंगेजमेंट सबकी होनी कैसे है, बिल्कुल, और फिर और ये रिप्रेजेंटेशन. एंगेजमेंट इसीलिए पहला प्रिंसिपल है कि जब तक आप बच्चों को एंगेज नहीं करेंगे तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे. मगर हमारे टीचर्स का फोकस अपनी क्लास में इस चीज़ से ज़्यादा इस पे होता है कि, और ये सिस्टम्स, ये बिल्कुल सिस्टम्स की गलती है कि मैं करिकुलम ख़त्म कैसे कराऊं, मैंने करिकुलम ख़त्म कैसे कराना है, रादर दैन कि क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरे बच्चे सीख रहे हैं, क्या सब बच्चे सीख रहे हैं, या वो कुछ 8-10 जो थोड़े कॉन्फिडेंट हैं और प्रोएक्टिवली जवाब दे देते हैं. और ये आपने बात बिल्कुल ठीक की डॉक्टर अफशा हुमा कि एबिलिटी, टॉपर क्या है. हमारे सिस्टम्स में टॉपर वो है जिसने जो आपका सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट हुआ है उसको अडेप्ट कर लिया है. उसकी एबिलिटी, उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइकिंग इत्तेफाक से इस तरह की थी कि जो आपका सिस्टम बना है वो उसके हिसाब से थी, तो वो ऊपर चला गया, वो कॉन्फिडेंट था, वो प्रोएक्टिव था, वो टीचर का फेवरेट भी बन गया. जब आप अपने सिस्टम्स, बच्चों को ना अपने सिस्टम्स पे अडेप्ट नहीं कराएंगे, जब बल्कि अपने सिस्टम को अडेप्ट करेंगे बच्चों के हिसाब से, बच्चों की डाइवर्स लर्निंग नीड्स के हिसाब से, तो फिर बच्चे आपको सरप्राइज़ करेंगे, बिल्कुल आपको सरप्राइज़ करेंगे और उभर के आएंगी उनकी मुख्तलिफ सलाहियतें भी. तो ये बिल्कुल आपने सही बात की. मैं G12 में गवर्नमेंट स्कूल
وہاں گئی اور اس دن آئی واز لکی انف کہ وہ اوپن ڈے تھا اور بچوں کے ایکٹیویٹیز بھی چل رہی تھیں اور پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے اور مجھے اس لیے بلایا تھا. وہ ٹیچ فار پاکستان کے 2 ینگ ٹیچرس تھے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آج آ جائیں کیونکہ آج پیرنٹس بھی آئے ہوں گے تم سے. تو I started off my conversation with the children asking them کہ آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر اے لٹل وائل آئی آسکڈ اے فیو ٹیچرس کہ آپ کو پتہ تھا کہ ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. یہاں سے انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے نا. ابھی ہم نے کہا کہ کیوں لوگ نکال لیتے ہیں, بھیجتے بھی ہیں اسکول اور نکال لیتے ہیں, کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بچہ بھی ہیزیٹنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ وین دا چلڈرن ور ٹیلنگ می کہ میرے ابو دکاندار ہیں, تو میں نے کیا کیا ان بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کیا بنائی ہے, صرف آپ کے لیے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. میں نے کہا تھا آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ہم گیم کھیلیں گے, آپ نے سامنے آنا ہے, آپ نے ایکٹ کرنا ہے, سب نے گیس کرنا ہے کہ کیا کرتے ہیں, رائٹ. Now, instead of the child feeling embarrassed or something کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میرے ابو کیا کرتے ہیں, now they were thinking of the act کہ اچھا میں سامنے جا کے کیا کروں گا اور باقی لوگ گیس کر پائیں گے کہ میرے پیرنٹس کیا کرتے ہیں. Now this is engagement. This is engagement technique, بالکل ٹھیک ہے. اب ہر بچہ اس گیم میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ ایک سامنے آئے گا, ایکٹ کرے گا اور باقی سب نے بتانا ہے کہ وہ کیا. تو آئی ریممبر کہ ایک بچی نے بڑے مزے کا ایک ایکٹ کیا, مجھے پورے اس کے ایکشنز یاد نہیں ہیں, ہم سب گیس کر کے تک گئے اور وہ اپنا ایکٹ بدلتی گئی اینڈ دیٹ واز سچ اے مومنٹ. ایوری چائلڈ واز انگیجڈ, ایوری ون واز لافنگ, ایون دا پیرنٹس جو مائیں بیٹھی تھیں اور پیچھے کچھ لوگ, تو وہ بھی کوشش کر رہے تھے اور ہلکی ہلکی آواز میں اپنے بچوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ہوگا. And I could see how neatly, how sweetly everybody in the room is now engaged. And when she at the end of the day told کہ اس کے فادر مزدور ہیں, وہ کبھی سیمنٹ سے بھرا ہوا وہ اٹھاتی تھی سر پہ رکھتی تھی, کبھی وہ گارا لگا رہی ہوتی تھی, کبھی وہ انٹریکٹلی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر دفعہ ایکٹ بدل دیتی ہے اور یہ کر کیا رہی ہے بچی نا. اینڈ دین شی انپیکڈ آل ہر ایکشنس کہ جب میں یہ کر رہی تھی تو یہ ہو رہا تھا, جب میں یہ کر رہی تھی. اینڈ دین آئی واز لائک یو کین ایکچولی ٹیل اے اسٹوری سو نائسلی ود یور باڈی. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی. تو یہ کچھ انگیجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں بچہ اس امبیرسمنٹ سے بھی باہر آ گیا, اس کو پتہ چلا کہ اچھا یار یہ کتنا ڈیٹیلڈ کام ہے جو میرا باپ کر رہا ہے, اس کو خود اس کو ریئلائزیشن بھی بالکل. تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ٹیچرز پہنچے, جہاں ہم پہنچے اور ہمیں لگے. پھر ابھی ایک گورنمنٹ اسکول تھا راول پنڈی کا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ تو لکیلی دا ٹیچرز نیو. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا, کیونکہ ہم ان کی ٹریننگ کر رہے تھے اور وہ SEL کی ٹریننگ تھی, جو انہوں نے دوسرا ورڈ لیا اس کو بھی ابھی ہم انپیک کرتے ہیں SEL کو. تو میں نے صرف لسٹ کرنا شروع کر دیا بورڈ پہ. ٹیچرز مجھے بتاتے جا رہے تھے کہ کسی کے فادر یہ کر رہے ہیں, کسی کی مدر یہ کر رہی ہیں, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی یہ. تو میں لسٹ کرتی جا رہی تھی. اور اس کے بعد میں نے ٹیچرز کو صرف یہ ایکٹیویٹی تھی, اینڈ سر دس از اسپیشلی فار یو, جو آپ اپنے اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں, کہ یہ جتنے شعبے یہاں لکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب سے اپنے کریکلم میں سے ایک ٹاپک چوز کرو. کون سے پیرنٹس بلائے جا سکتے ہیں اسکول اور وہ ٹاپک آپ کے کریکلم کا ہو. اینڈ دے ور لائک یس, ہم بلا سکتے ہیں میتھمیٹکس میں, ہم بلا سکتے ہیں سوشل اسٹڈیز میں, ہم سائنس میں بھی بلا سکتے ہیں, ہم پلانٹس کے بارے میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ہمارے کریکلم کے ٹاپکس ہیں, لیکن ہم نے کبھی پیرنٹ انوالومنٹ نہیں کیا. پیرنٹ انگیجمنٹ از another very important thing. اور پھر وہ والدین کو بھی نہیں پتا کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ اسکول اینڈ ہوم کنیکشن جو بلڈ ہونا چاہیے ہم وہ کر نہیں پا رہے. اور تھوڑے عرصے کے بعد اس مدر کو یا اس فادر کو لگتا ہے کہ نو نیڈ, اس کو اسکول جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بڑی ریلیونٹ سی وہاں پہ سارا دن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں. بہت امپورٹنٹ. سو پیرنٹ
وہ پیرنٹ کلب میں بھی بات ہوگی, بٹ اب یہ بات چھیڑ دی آپ نے. پیرنٹ انگیجمنٹ اچھے سے اچھے ہمارے جو یہاں پہ اسکولز ہیں ان کا فوکس میننگ فل پیرنٹ انگیجمنٹ پہ نہیں ہے, جب کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس کا اتنا فوکس ہے, سب کچھ پرفارمیٹیو ہے فار پیرنٹس. جب پیرنٹس نے آنا ہے تو یہ بھی صحیح ہو جائے, بچوں کو ریڈی کرنا ہے, لائنز ریہرس کرانی ہے, سب کچھ کہ پیرنٹس کے سامنے ایک شو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پٹ اپ کر سکیں, وہ چاہے اندر سے انہیں سمجھ ہو یا نہ ہو کہ وہ کر کیا رہے ہیں. پیرنٹس کے سامنے پرفارم کرنے کے اوپر بہت فوکس ہے, بٹ پیرنٹس کو تھرو آؤٹ دا ایئر, تھرو آؤٹ دا ٹرمز اینڈ سیمسٹرز میننگ فل انگیجمنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے. کچھ اسکولس ہیں جو پرفارمیٹیو چیز سے دور ہو گئے ہیں, انگیجمنٹ ابھی بھی ویسے نہیں ہے. اور آپ نے پہلے بھی جو بات کی کہ جس طرح بچے انگیج ہو گئے اس ایکٹنگ والی دیز آر دا کائنڈ آف تھنگس دیٹ میک اسکول اے پلیس آف جوائے فار چلڈرن. اینڈ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ پیرنٹ انگیجمنٹ سے بچوں کے لرننگ آؤٹ کمز انکریز ہوتے ہیں. میرے پاس اسٹیٹسٹکس اب مجھے یاد نہیں ہیں, بٹ جہاں جہاں پیرنٹس انگیجڈ ہیں, اور صرف ایکیڈیمکس میں نہیں, ہر طریقے سے, جب بچے اسکول کی پریمیسز کے اندر اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو نیچرلی ان کی سیلف اسٹیم اوپر ہوتی ہے, سب کچھ مطلب ایک کنیکشن انہیں فیل ہوتا ہے. اور اپارٹ فرام پاورٹی اینڈ آل ادر چیلنجز دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ارلیئر آن, جس کی وجہ سے ہمارا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر اوپر جا رہا ہے, ایک بہت بڑی موومنٹ اب چل پڑی ہے ہوم اسکولنگ کی یا ان اسکولنگ کی. اور اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل نہیں کہوں گی کہ اس کے اوپر یہ سیشن نہیں ہے, بٹ وہ شاید اسی لیے ہے کہ آپ کے اربن اسکولس جو کہ ویل ریسورسڈ ہیں, جو کہ بہت ہائی فیس والے اسکولس ہیں, ان سے بھی پیرنٹس اتنے ڈس ایلیوژن ہو چکے ہیں بیکاز دے آر ناٹ انگیجڈ اینڈ دے ڈونٹ نو وٹ دا اسکولز آر ڈوئنگ, اینڈ مے بی دا اسکولز آر آلسو ناٹ, دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ پرائیورٹیز. کہ پیرنٹس اتنے ڈس ایلیوژن ہو گئے ہیں کہ دیر لائک کہ ان کو اسکولس بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے. اور ہوم اسکولنگ کی ایک بہت بڑی موومنٹ اب اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو بالکل پیرنٹ انگیجمنٹ کا تو جو آپ نے مدعا اٹھایا اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک اور پھر ہم جاتے ہیں, جی پلیز. انکلوسیو ایجوکیشن ہے نا, تو ہم بچوں سے تھوڑا نکلے. جو مجھے ایک نیا ایکسپیرینس ہوا کہ میرے ٹیچر ہی انکلوڈ نہیں ہو سکے اسکول کے اندر. بالکل, یہاں اس پہ میں نے بہت بات کرنی ہے, تو آپ اپنا سوال پوچھیں. میں پریکٹیکلی ان ٹیچرس کا نہیں بتانا چاہتا جو آن لائن جا رہے اور سن رہے ہوں گے. تو اتنے مطلب اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس آ رہا ہے. اس پہ تو ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں نا, لیکن اب وہی ہی نہیں شامل ہو رہے. اور ان میں اندر فزیکل بھی ان کے اندر ایشو ہیں, ان کے اندر کلچرل ایشو بھی ہیں, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس کو بھی دیکھیے. تھینک یو. جب ہم SEL پہ جاتے ہیں, سوشل ایموشنل لرننگ, جو دوسرا ماڈل ہے جس کے بارے میں انہوں نے بھی بات کی, تو SEL سب سے پہلے ٹیچرز کی سوشل ایموشنل لرننگ ہے, اور وہ ماڈل بات ہی سب سے پہلے یہ کرتا ہے. اینڈ تھینک یو فار ویری ٹائملی آپ اس ٹاپک کو بیچ میں لے کے آئے. جس کو میں نے پیس پیڈاگوجی یا انہوں نے انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے دونوں ماڈلس پہ کام کیا. SEL میں دا ویری فرسٹ تھنگ از کہ ہاؤ اسٹریسڈ دا ٹیچرز آر. جب میں نے بچوں پہ پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاؤ اینڈ واٹ ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرئنسز children are bringing to classroom, how the impact of various stressors teachers are bringing to the classroom. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ میرا گلا خراب ہے اور مجھے بخار ہے, میں آتی ہوں اور دوسری طرف سے آپ آتے ہیں اور آپ کو بھی کوئی نہ کوئی بیماری خدا نخواستہ لاحق ہے, اور ہم دونوں کہتے ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے انجوائے کریں گے. Is it really possible کہ دو لوگ دو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور یہ دونوں کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بیٹھ کے انجوائے کریں گے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاس روم ایک جوائےفل پلیس ہو, ایک انٹرسٹنگ ایکٹیو پلیس ہو جس میں بچہ اپنا ٹراما کیری کر کے لا رہا ہے, چاہے وہ گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, چاہے وہ غربت دیکھ رہا ہے.
चाहे वो रोज़ाना अपनी ख्वाहिशों को मारता हुआ और मरता हुआ आ रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप से है बच्चा और उसको पता है कि मेरी फैमिली, मेरी एथनिसिटी के लोग या मेरे रिलीजन के लोग या मेरी लैंग्वेज का ग्रुप इस वक्त ऑन टारगेट है, ये सब कुछ देखता हुआ आ रहा है. और दूसरी तरफ ये टीचर है जिसको लगता है कि मैं अपनी ज़रूरत भी पूरा नहीं कर सक रहा, मैं अपनी फैमिली की भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सक रहा, और जो स्कूल मुझसे डिमांड कर रहा है मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा. ये हमारा एडल्ट है और हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में मेजॉरिटी इज़ गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस. हम सब इस डायलेमा से बाहर नहीं आ रहे होते कि मैं अपने आप को भी खुश नहीं कर पा रहा, मैं अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं कर पा रहा, किसी को भी उसकी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा. ये दो पॉपुलेशन ग्रुप हमने एक जगह पे इकट्ठे किए हैं. ठीक है, इसका इमोशनल स्पिल ओवर होना है सारा. क्यों? क्योंकि पावर स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है. मुझे इस वक्त अपने से लेस पावर ग्रुप मिल गया है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. जिस पे मैं अपना सारा एग्रेशन निकाल सकती हूँ और कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ हिले भी तो मेरे पास जो टूल है वो है पनिशमेंट. may नॉट बी फिजिकल, लेकिन मेरे पास टूल है, मेरे पास डंडा है एज अ मेटाफर, और हर बच्चा मेरे डंडे से डरा हुआ है. तो मुझे कितनी अच्छी जगह मिल गई है टू स्पिल ओवर, जो मैं सारा स्ट्रेस लेके आ रही थी. जब हम SEL पे बात शुरू करते हैं तो शुरू यहाँ से करते हैं कि बच्चा किस सोशल इमोशनल स्टेट में बैठा हुआ है, आप किस सोशल इमोशनल स्टेट में क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम काम ही करते हैं, अगर आप वो मॉड्यूल्स भी देखें जिन पे इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, तो पहला है इनर पीस, एंड दैट इज़ फॉर टीचर्स मेनली, कि सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ये जो काम टीचर से लेना चाह रही हैं, मैं तो फिर कोई थोड़ा आसान काम लेना ये जो काम टीचर से लेना चाह रही हैं जिसमें स्पेशल नीड्स को भी इंक्लूड किया जाए, जिसमें उसमें अगर वो टीचर खुद ऐसे स्ट्रेसेस में मौजूद है, सो व्हाट डू यू डू विद टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल? तो ये इससे शुरू करना था मैंने कि हमें इस चीज़ का मुआयना लेने की ज़रूरत है कि हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं पर हम नीडल मूव नहीं कर पा रहे. प्राइवेट, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर पब्लिक एजुकेशन सेक्टर से बेहतर है, क्योंकि आपके प्राइवेट स्कूल्स में भी आपकी टीचर्स बहुत एक्सप्लॉयटेड हैं, अंडर पेड हैं. पब्लिक एजुकेशन सिस्टम फिर सिस्टमाइज्ड है, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर वो भी सिस्टमाइज नहीं है. हर चीज़ उनको प्रॉप्स भी बनाने, उनको इवेंट्स भी करने हैं, उनको अगर वो लेट आ जाएं या जल्दी चले जाएं तो उनकी सैलरी भी कट होनी है, और फिर उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाना है. तो वो तो ये प्राइवेट सेक्टर के आपके हालात हैं. बट अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो, और क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ, तो वहाँ पे हमने बहुत एनालिसिस किया कि क्या हो सकता है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है. और हम हमारे इतने बड़े बड़े प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. आपके हर प्रोविंस में आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, आपके टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास एक पूरी मशीनरी है. अगर आपने कुछ करना है तो आपने ये देखना है कि उस सिस्टम या उस मशीनरी में हम अब क्या इंडक्ट करें कि बेहतरी आना शुरू हो. आपकी प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग भी हो रही है, आपकी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग भी हो रही है गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की. तो वहाँ पे हमें मॉड्यूल्स प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या है, व्हेन यू आर टीचिंग टीचर्स हाउ टू टीच, तो वहीं पे आपने उनके इनर पीस पे भी काम करना है, उनकी सोशो इमोशनल लर्निंग पे भी काम करना है. आपने उनको इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट्स समझाने हैं कि वो इंटरनली इंक्लूजन को समझ जाएं, तभी वो आगे एक एम्पैथेटिक और इंक्लूसिव इंसान, जब तक वो एक एम्पैथेटिक और इंक्लूसिव इंसान नहीं बनेंगे, वो अपनी स्पेस में इंक्लूजन ला ही नहीं सकते. और ये सब कुछ, इस सारी चीज़ों के बाद, ये जो
اپنے اوپر کام کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو ٹولز اور اسٹریٹجیز بھی دینی ہے. ہم نے ان کو اکوپ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ. صرف ہم نے باتیں نہیں کرنی, ہم نے ان کو ایکچوئل ٹولز پکڑانے کہ اب جائیں یہ اسٹریٹجی آپ امپلائی کریں, اپنی کلاس میں امپلیمنٹ کریں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ سے ہمیں شروع کرنا چاہیے, اور ٹیچر ٹریننگ ڈسپلنس کے اوپر بہت فوکسڈ ہے, مگر ان چیزوں کے اوپر پیس پیڈاگوجی, SCL, انکلوسیو ایجوکیشن, یہ وہ ڈسپلنس یا یہ وہ نئی چیزیں ہیں جس کے اوپر فوکس نہیں ہے, جن کے ماڈیولز بنانے کے لیے لوگ تیار ہیں. آپ کے پاس پاکستان میں ٹو بی ویری آنیسٹ بہت قابل اور جینونلی انویسٹڈ لوگ ہیں جن کو اگر آپ انگیج کرنا چاہیں تو آپ کر کے یہ چیزیں اپنے ٹیچر ٹریننگ سسٹم میں انڈکٹ کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے اگر آپ نے سسٹمیٹک چینج لانا ہے. تھینک یو. ویسے تو ہم آپ سے کوشچنز اور کامنٹس لیتے ہی رہے ہیں, لیکن میں ٹائم دیکھ رہی تھی تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموشی اختیار کریں گے کہ آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے یا کوئی فردر کوشچن بلڈ کرنا چاہتا ہے. آئی نو کہ یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے, یہ گفتگو ختم ہو نہیں سکتی اتنی آسانی سے, تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ رانا کا ایک پریکٹس اورینٹیڈ سیشن ہم یہاں رکھیں, تو پھر ہم اس میں جائیں گے. انر پیس پہ بھی ہم کسی دن یہاں باقاعدہ ایک پیس سرکل کر لیں گے. میں پیس سرکل ویسے ویکلی کرتی ہوں سیٹرڈے مارننگ, تو اگر آپ نے اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو جو ہم نے پیس ڈے پہ بھی کیا تھا تو یو آر آلویز ویلکم, اور آپ آ سکتے ہیں, وہ اوپن ٹو آل ہے. جی, یہ 2-3 ہینڈ ریز ہوئے تھے, پیچھے سے شروع کر لیتے ہیں, ہم بھی انگیجمنٹ کرتے ہیں. اچھا, بیفور یو اسٹارٹ, یہ بیک اور فرنٹ والے بھی نا, یہ ایک ٹریڈیشنل کلاس روم سیٹنگ ہے. جو اسکولز, جو ایجوکیشن سسٹمز اس کو سمجھ چکے ہیں نا, وہاں پہ یہ سیٹنگ چینج ہو چکی ہے. میں TMUC میں انہوں نے مجھے انگیج کیا ایک کورس کے لیے, تو میں گئی تو بالکل ایسے کمرہ تھا اور 2-3 اسٹوڈنٹس آ کے پیچھے بیٹھ کے, تو میں وہاں کھڑی ہوئی, میں ایسے کر کے نا ایسے دیکھ رہی تھی. تو اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا 1 منٹ میں تمہارے کوآرڈینیٹر سے مل کے آتی ہوں. تو میں اس کو گئی, میں نے کہا یار اس کے علاوہ کوئی کلاس روم ہے, کیونکہ مجھے یہ والا سیٹ اپ نہیں چاہیے. فکسڈ چیئرس تھے. تو اس نے کہا کہ ساتھ والا کلاس روم دیکھ لیں وہاں. تو میں وہاں گئی, میں نے کہا ہاں سب کو یہاں بھیج دو. اچھا, جب وہ وہاں آ گئے تو ایگزیکٹلی ایک لڑکی کہتی ہے میں اتنی خوش تھی پیچھے بیٹھ کے. تو دیٹ واز اے سرکل. تو میں نے ان کے آنے سے پہلے چیئرس جو تھیں وہ سرکل میں رکھ دی تھی. تو آئی واز لائک اب کوئی پیچھے نہیں بیٹھ رہا. تو بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. جی میم, ٹاپک تو بہت بڑا ہے, اس پہ تو ایک لیکچر نہیں, مطلب ایجوکیشن اٹ سیلف. اور اس سے میڈم ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو نان ایڈمنسٹریٹو دونوں ہیں بڑی ایک, مطلب آپ کے میڈم مطلب نوشن میں یا آپ کے اسکوپ آف نالج میں کیپنگ ان ویو دا ڈیجیٹل ماڈرنائزیشن آج کل کے دور میں, یہ جو ہم AI کے زمانے میں چلے گئے, دو کہ رورل ایریاز میں آپ جائیں دے آر ریلکٹنٹ ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکولس, بٹ موبائل انٹرنیٹ ہر وقت وہ فیس بک یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو سائملٹینسلی یہ ایک چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. تو اس چیز کو ایکسکلوسیولی اس کانٹیکسٹ کو آپ مطلب رکھ کے پرسپیکٹیو میں انکلوسیو ایجوکیشن کے کون سے 2-3 پلرز ہیں یا 2-3 سلوشنز جو آپ کے مائنڈ میں. اور سیکنڈلی میڈم آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ یہ جو ہوم اسکولنگ والا کانسیپٹ ہے, اس کا فیوچر پراسپیکٹس آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ میرا اپنا بھی بیٹا ابھی 2.5 سال کا ہے, تو ہم ابھی پلان کر رہے تھے کہ چلو ہم اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں جو اسٹارٹ کرائیں پلے گروپ سے. تو ہمیں بھی ٹیچرس نے کہا کہ آج کل تو کانسیپٹ ہی جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کا ہے, جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہوتے ہیں وہاں تو ہے ہی ایکسپلائٹیشن اور نمبر آف ایشوز جو ہم نے ابھی آپ نے زیادہ ہائی لائٹ کیے ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن, ٹریننگ آف ٹیچر, سو مینی تھنگس. تو اس کا فیوچر پراسپیکٹس میڈم آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اگر ہم سوال فلپ کر لیں ہے نا, آپ AI اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انکلوسیو ایجوکیشن بتائیں اور یہ ہوم اسکولنگ کو میں ایڈریس. گو ہیڈ پلیز. ٹیکنالوجی اینڈ AI کر دیا آپ نے, جس طرح خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو AI ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے پروز بھی ہیں اور اس کے کونس بھی ہیں.
اور ابھی پچھلے دنوں ایک اس کے اوپر اے آئی اور ڈیجیٹل اسکلز اور یہ سب چیزیں اور کس طریقے سے گوگل ہیز کم ٹو پاکستان، بلکہ آئی ٹی منسٹری نے ایک پریس ریلیز بھی شائع کی تھی کہ کروم بکس ہم دے رہے ہیں بچوں کو، اور ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ پبلک سیکٹر اسکولس تک بھی پہنچتا ہے. میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے کامنٹس ریزروڈ رکھوں یا کچھ. میں ابھی تک جو ہے نا تھوڑی سی لیٹس سینیکل کہہ لیں کچھ، ہم بیسک ایجوکیشن پہ ہولڈ ابھی تک ہمارا نہیں آ پایا. ہم بیسک چیزیں ابھی تک کیا پرفیکٹلی کر پا رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں اسکرینز دے دیں. ٹھیک ہے، یہ کنسرن ایز اے کنٹری کہ ایک بینڈ ویگن ہے اور ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، وہ ویلڈ ہے، آئی انڈرسٹینڈ، اور اس لیے ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل ڈیجیٹل یا ایڈ ٹیک آپ کی انکلوسیوٹی کو بڑھانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے یوٹیلائز ضرور کرنا چاہیے. اور یہ بالکل آپ کے جو کیا کہتے ہیں کلوز کیپشننگ ہے، دیٹ از اے فیچر دیٹ انوالوز a lot of people with disabilities, right? It's a feature that aids them to participate in sessions and conferences. تو بالکل اس کے اپنے پروز ہیں، but at what level? I think there is a debate that needs to happen, a reflective debate that needs to happen. اگر آپ نے بچوں کو اسکرینس دینے بھی ہیں یا ڈیجیٹل اسکلس دینے بھی ہیں تو it should be controlled by teachers. They should not have. I am not again in the favor of children having their own devices, especially not مطلب اگر آپ دیکھ ہم کون سا ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا میں جس کو سب سے بہترین کہا جاتا ہے؟ فن لینڈ کا ہے، اینڈ فن لینڈ از گوئنگ بیک ٹو بیسکس اینڈ اسکرینز ہیو بن بینڈ اینڈ سوشل میڈیا ہیز بن بینڈ. تو یہ میرا وہ ہے اوپینین. میں بالکل یہیں سے جملے سے پوزیشن لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ فن لینڈ بالکل ٹاپر اس پہ رہا. بہت ممکن ہے کہ اس بین کی وجہ سے فن لینڈ اپنی وہ پوزیشن کھو دے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ میرا اوپینین ہے، رائٹ. کیوں کہہ رہی ہوں میں یہ دو باتیں جس میں میرا ایگریمنٹ بھی آپ کو رانا سے سنائی دے گا اور جہاں میں پارشلی ڈیویٹ کر رہی ہوں وہ بھی سنائی دے گا. 12 سال سے کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل میں نے صرف پاکستان میں دیکھے ہیں. آئی ریپیٹ، 12 سال سے کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل میں نے صرف پاکستان میں دیکھے ہیں. اسکرینز دیکھی ہیں، بٹ دوز اسکرینز آر ڈیزائنڈ فار چلڈرن. دنیا ٹیکنالوجی کو بھی بالکل ریسرچ کر کے ایج اپروپریٹ چیزیں ڈیزائن کر کے بچے کے ہاتھ میں دیتی ہے. واٹ وی ڈو از ایکچولی کہ وہ میں نے اور پیرنٹ نے کمیونیکیٹ کرنا تھا موبائل فون پہ، تو میں نے بچے کا ریڈنگ مٹیریل بھی واٹس ایپ میں بھیجا ہے. یہ تو میری حماقت ہے نا. بچے کے لیے نہ تو منسٹری نے کہا نہ کسی اور نے کہا کہ تم اپنے 3-4 انچ کے موبائل کی اسکرین پہ بچے کو ریڈنگ مٹیریل دینا شروع کر دو اور ویڈیوز بھی اسی پہ دکھانی شروع کر دو. دا پلس پوائنٹ آف ٹیکنالوجی از نمبر 1 اٹ ہیلپس یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ٹیکسٹ بک، جو کہ جس نے مار دیا اس ملک کو، جو کلونیلزم کی پیداوار تھا. کیونکہ کلونیلزم کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اس ٹیکسٹ بک کے بیونڈ نہ سوچا جائے، نہ سمجھا جائے، نہ پڑھا جائے. اور ہم اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ٹیکسٹ بک کو، کہ ٹیکسٹ بک سے بیونڈ تو کلاس میں بات ہی نہیں ہونی. ایکسکیوز می، یہ 19th سینچری کی پیداوار تھی. 20th سینچری تک آپ کے ساتھ اس لیے آ گئی تھی کہ آپ کالونائزڈ تھے. اور جان ڈیوی جس کو ہم پڑھا کے، بلومز جس کو ہم پڑھا کے، ان میں سے کسی نے بھی ٹیکسٹ بک کلچر کو مانا ہی نہیں اور اس کو بالکل نگیٹ کر دیا تھا. ہم اس کو پکڑے رہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں دے ہیلپ اس نمبر 1 ٹو گو بیونڈ ٹیکسٹ بکس، نمبر 2 ٹو برنگ ان ملٹیپل میڈیا کانٹینٹ. ملٹیپل میڈیا کانٹینٹ اگین ایک ٹیبل پہ ایک گروپ میں اگر ایک اسکرین بھی موجود ہے، ایک بچہ پین اینڈ پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ کوئی کیلکولیٹر یا کچھ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ملٹیپل میڈیا کانٹینٹ کے ساتھ
جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ان کو آپشنز نہیں, یہ آپشنز دے دیتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کلاس روم کے اندر بھی ٹیکنالوجی, پھر AI ہیلپس اے چائلڈ who is not able to cope with the pace. تو وہ فوری طور پہ وہ کہتا ہے اچھا باقی سب تو بڑا کوئک کر رہے ہیں, میں نہیں کر پا رہا, تو میرے ساتھ کوئی AI کا کوئی کو پائلٹ, کوئی جیمنائی, کوئی چیز ہوگی جو ٹیچر کے علاوہ اسسٹ کر رہی ہوگی کلاس میں. مجھے ہر بچے کی سیٹ پہ نہیں جانا پڑے گا. تو دیز آر ویری ہیلپ فل ٹولس. اگر ہم جو بات انہوں نے کی ٹریننگ, پہلے ٹیچر کو یہ بتا دیں کہ کب کہاں کیا کیسے استعمال ہوگا. یہ نہیں کہ بس بچھاڑ کر دو واٹس ایپ میسیجز کی اور شام کو ایک پوئم بھی اسی میں بھیج دو اور ریٹن ورک بھی اسی میں بھیج دو. اور پھر وہ میری ایک مدر سے روزانہ ہی تقریباً بات ہونی ہوتی ہے, تو میں نے کہا یار تم کبھی بھی اپنا فون نہیں اٹھاتی. ہاں وہ بچے کا ہوم ورک اس پہ آیا ہوتا ہے. آئی واز لائک واٹ. تو اس لیے وہ میرا فون بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ جو 12 سال سے کم عمر کا بچہ ہے, اس کی اسکرین ڈفرینٹ ہے, اس کے کانٹینٹ ڈفرینٹ ہیں, اور جو انہوں نے ورڈ یوز کیا وہ باقاعدہ ڈیزائنڈ کانٹینٹ ہے. اس ٹیب پہ جو بچے کو دی جاتی ہے یا کروم بک دی جاتی ہے, دیٹ از دیر از اے پیرنٹل کنٹرول. اس کے علاوہ اور چیزیں اوپن نہیں ہوتی, صرف وہ چیزیں اوپن ہوتی ہیں, وہی بچے کا کانٹینٹ ہوتا ہے, وہی اس کو ڈلیور ہوتا ہے. ہوم اسکولنگ پہ کوئکلی بات کر لیتے ہیں. میں بہت سے ڈیجیٹل فورمز کا حصہ ہوں. اس پہ پچھلے دنوں میرا خیال ہے ریسرچ کیفے میں بھی یہ بات ہوئی تھی, مکالمہ کا حصہ ہوں, وہاں بھی یہی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ اب اسکول جانے والا ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو 3-4 آوازیں آئیں کہ ہوم اسکولنگ کر لو. میں نے کہا ہاں, اگر آپ نے اپنے بچے کو سیلف سینٹرڈ کرنا ہے تو ہوم اسکولنگ کر لو. یہ میرا رسپانس ہے ٹو دس نوشن. ہاں میرا ہاں بالکل, میں آپ کے پاس آتی ہوں. میرے خیال میں جس ایجوکیشن کو اور جس اسکولنگ کو میں نے سمجھا ہے, دیٹس دا فرسٹ پلیس آؤٹ آف ہوم ویئر دا چائلڈ لرنس ٹو انٹریکٹ ود ڈائیورسٹی. وہ پہلی جگہ ہے جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے خاندان سے مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں, میری زبان سے مختلف زبان بھی ہوتی ہے, میرے کھانے سے مختلف کھانا بھی کوئی بچہ لے کے آتا ہے, میرے سے مختلف کالر ہوتا ہے, میرے سے مختلف دوپٹہ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ڈائیورسٹی اس کو اس سوشل انوائرمنٹ میں مل رہی ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہوم اسکولنگ میں آج کے دور میں بھی دینا مشکل ہوگا. بالکل نہیں, میں پہلے تو آپ سے اگری کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا رسپانس یہ کیوں نہیں ہے جو آپ کا ہے. تو میں اپنے بچوں کو ہوم اسکول نہیں کر رہی اور نہ کبھی کروں گی, مگر شاید اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈائیورسٹی, ایک آؤٹ آف ہوم ایکسپیرئنس میرے نزدیک بہت ضروری ہے بچے کے لیے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی لیے میں ہوم اسکولنگ کمیونٹی کا فریز یوز کرتی ہوں کہ اگر آپ ہوم اسکول کر رہے ہیں بچوں کو, تو اکیلے اس کو گھر میں رکھ کے پڑھانا تو اس کی سوشل اسکلز کو ڈیٹیریٹ کرنے والی چیز ہے, جو کہ کچھ ایک پرٹیکولر ایج کے بعد بچوں کے اندر بہت ابھر کے آتی ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی, سوشلائزنگ کی. تو اگر آپ کو ایک ایسی کمیونٹی مل جاتی ہے ہوم اسکولنگ پیرنٹس کی, جہاں پہ آپ ایک کمیونٹی, ایک نیٹ ورک, ایک سرکل اپنے بچوں کے لیے بنا پاتے ہیں, اگر آپ اپنے اسکول سسٹمز سے ڈس ایلوژنڈ ہیں اور آپ کو اس طرح کی کمیونٹی مل جاتی ہے, تو میرے خیال سے ہوم اسکولنگ میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور میں نے آپ کو نہیں لگتا رانا کہ وہ کمیونٹی بڑی ہماری طرح کے لوگ لائک مائنڈیڈ لوگوں کی ہوگی, یہ ہے ڈائیورسٹی اس میں کم. ہاں, جن ممالک میں ہم نے ہوم اسکولنگ کو پنپتے دیکھا ہے نا, وہاں چلڈرن کلب ہیں, وہاں صبح لائبریری میں چلڈرن سرکل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈائیورس گروپ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اسلام آباد میں ایک طرح کے لوگ کمیونٹی کریٹ کر لیں گے اور پھر انہی کے بچے آپس میں مل رہے ہوں گے. وہاں پر ایک اور طرح کی پبلک پلیسز اویلیبل ہیں جہاں پر ہوم اسکولنگ کرنے والے اپنے بچوں کو دن میں بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی اسکول میں نہیں بھیج رہے, لیکن اس وقت سے اس وقت بچہ لائبریری سرکل میں گیا ہوا ہے,
और उस लाइब्रेरी सर्कल में कौन कौन नहीं आ रहा, राइट? इसी तरह वो स्विमिंग के लिए गया हुआ है, या वो इवन गेम्स के लिए किसी तरह की भी गया हुआ है. तो आपके मुल्क में अभी चैलेंज ये है कि इन 5 बड़े शहरों से 1.5 किलोमीटर बाहर निकले तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. That's true. ना पार्क रहते हैं, ना लाइब्रेरीज मौजूद हैं. मैंने आपको कहा ये बहुत अर्बन डायनामिक है. ये जो होम स्कूलिंग का ट्रेंड है ये बहुत अर्बन डायनामिक है. मगर देखें, अगर पेरेंट इटसेल्फ ये अवेयरनेस रखता है और ये चाहत रखता है अपने अंदर कि मैंने अपने बच्चे को डाइवर्सिटी से एक्सपोज करना है, तो वो पेरेंट किसी ना किसी तरीके से वो एवेन्यूज़ ढूंढ लेगा. मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई डोंट वांट टू विलेनाइज, और आई डोंट वांट, मतलब देयर आर पीपल जिनके बच्चे होम स्कूल्ड हैं, मैं मिली उनसे और वो बड़े अच्छे बच्चे हैं. तो क्या ज़रूरी है कि वो सेल्फ सेंटर्ड ही बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती. मेरा सिर्फ इससे, मगर मैं क्यों नहीं खुद अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग चूज़ करूँगी, वो सारे रीजंस जो डॉक्टर अफशान ने आपके पास रखे. I just have. अपने क्वेश्चन पे बेशक that's all right. Does anyone else have a question? No. आप ही हैं. अच्छा. मेरा कमेंट है, आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, और ये 2 क्वेश्चंस भी बहुत रेलिवेंट थे. मेरा एक सवाल कमेंट है कि व्हेन, एंड इट्स आल्सो रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटी, कि वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस, और वी आर वेरी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन. और इट आल्सो, ये घर से भी शुरू होता है, स्कूल्स में भी है, लार्जर लेवल पर भी है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी है. As educationists, as working in the sector, what can we do? How can we change the system? How can we create space कि भाई it's okay to ask a question. अगर आपको आंसर नहीं पता, it's okay, you can admit it and say कि I don't know this and I'll get information and then give it to you next time. But this whole idea कि हम क्वेश्चन सवाल नहीं उठा सकते. अब हमने डीकॉलोनाइजेशन की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, टेक्स्ट बुक से बाहर आने की बात की. तो जब हम एट अ बेसिक ह्यूमन लेवल सवाल, हमें ना कभी सीखा है सवाल करना, ना इनकरेज किया है, एंड दैट्स व्हाट रियली वरीज मी, वेयर द रीज़न व्हाई दिस सोसाइटी इज़ गोइंग एंड ग्लोबली इज़ दैट वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस. हाउ डू यू सी दिस? व्हाट आर योर कमेंट्स, थॉट्स? आपके अच्छा, ये दिस थिंग इज़ सो, मतलब आपने कहा ये घर से शुरू होता है, और ये बिल्कुल घर से शुरू होता है. और आई एम अ पेरेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन, 1 is 9.5, 1 is 2.5, ठीक है. और आपके अंदर इतनी चीज़ें इनग्रेंड होती हैं, इतने बिहेवियर्स इतने आपके अंदर होते हैं कि आई सॉ माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग दिस एट टाइम्स कि अच्छा ठीक है ना, बस मैं कह रही हूँ तो इसलिए, या बजाय इसके कि बच्चे के क्वेश्चनिंग स्किल्स को और उसकी उस क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना. और तो जहाँ आई थिंक द आंसर टू योर क्वेश्चन, आंसर तो आई थिंक परफेक्टली नहीं हो सकता, बट बच्चों की क्वेश्चनिंग को इनकरेज करना है, चाहे वो जिस तरह की भी हो, चाहे वो कितनी रेपिटेटिव हो. आई नो इट इज़ वेरी टफ एंड पेरेंट्स are very exhausted and they have so much to look after, and mothers especially. हमारी सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, the household and everything is in addition to everything else, वो अब मदर की ही होगी. तो वहाँ पे एक मदर को ये इंश्योर करना, क्योंकि ज़्यादा बच्चा मदर से ही बॉन्ड कर पाता है और उसी के पास जाता है, तो ये इंश्योर करना कि हम क्वेश्चनिंग को कभी भी डिस्करेज ना करें. जब मैं आजकल जो वर्कशॉप्स और वो मैं दे रही हूँ, तो उसमें मैंने क्योंकि मैंने किया ये कि मैंने 1 साल अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में क्या होता है ये सवाल आगे रख के काम किया. तो मुझे ये लगा कि अच्छा, कोई टिप चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी. तो जो टिप मैं दे रही हूँ सबको, वो मैं ज़रूर आपके इस सवाल के जवाब में देना चाहूँगी. वो ये कि जब बच्चा आपकी बात मान ले तो पूछें क्यों. आप पूछें. ठीक है, मैंने बच्चे से कहा कि ये बोतल वहाँ रखाओ, और वो रखाया. तो आप पूछेंगे बेटा मैंने ये क्यों कहा था. क्यों? क्योंकि अभी तक हो ये गया है हमारे साथ, एडल्ट ग्रुप इस वक्त उस पैराडाइम में बड़ा हो गया है जिसको सवाल नहीं पूछने की आदत डाली गई थी. अब मैंने आदत डालनी है, हैबिट ऑफ माइंड चेंज करनी है, तो एडल्ट नहीं चेंज करनी है. और हाँ, अब जब आप उसको कहेंगे कि मैंने क्यों कहा तुम्हें, तो वो एग्जैक्टली हो सकता है कि कहे अच्छा मैं वापस ले आता.
राइट. तो यहाँ से कॉन्वर्सेशन एक्चुअली जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं दैट इज़ अ कल्चर ऑफ कॉन्वर्सेशन. ट्रू. हमने आदत डाल दी कि ये कह दिया ये कर दो. इसका पहला एक्सपीरियंस मुझे 2006 में हुआ था जब हम इंग्लैंड गए और मेरी भतीजी थी छोटी सी और अब्बू यहाँ से मिठाई का वो टिन पैक लेके गए, जो कि बड़ा ट्रेडिशन है हमारा कि हम जब बाहर जाते हैं वो टिन पैकिंग करा के, तो वो जाते ही उन्होंने रखी. एंड शी वॉज देयर आस्किंग माई अब्बा. अब वो बच्ची इंग्लिश में बात करती थी और मेरे अब्बा उर्दू पंजाबी में जवाब देते थे. ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया. तो कहती थी विच वन कैन आई हैव. तो अबू ने कहा कि ये, अबू ने बर्फ़ी की तरफ इशारा करके कहा कि ये ले लो. तो कहती है वाई दिस वन. अब मेरे अब्बा फंस गए कि ये क्या सवाल है, तुमने पूछा मैंने बता दिया. ही कुड नॉट कन्वर्स फर्दर. तो मैं किचन में थी और मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू बताए ना आपने क्या कहा है ले लो. कहते मैं उन्होंने क्या सी बर्फ़ी ले ला. मैं कहता उसको बताए ना कि बर्फ़ी क्यों खाई है. कहते उनमें की दूसरा मैंने कहा आप बता दें आपको बर्फ़ी क्यों अच्छी लगती है. तो अब्बू ने कहा हाँ ये मुझे अच्छी लगती है. उसने कहा वाई डू यू लाइक दिस. अब वो बच्ची इंग्लैंड में है जिसको वाई की आदत पड़ गई है और जब तक वो पूछती जाती है और उसको वाई का आंसर मिलता जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आता जाता है. ये जो लफ्ज़ सेटिस्फेक्शन मैंने इस्तेमाल किया है, ये एक सेटिस्फाइड चाइल्ड ग्रो हो रहा है. जबकि वो जो आपने निशानदेही की, अभी शहजाद रॉय की बड़ी प्यारी वीडियोज़ आ रही हैं. कल मैंने उसकी वीडियो देखी है. ये एक अजीम बादशाह था तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है कि मैंने सुना है कि उसने बादशाहत में आने के लिए अपने 2 भाइयों को मार दिया था. राइट. और टीचर एकदम ड्रैगन बन के उसको कहता है सवाल पूछते हो. सच अ नीट आइडिया जो शहजाद रॉय छोटी छोटी वीडियोस में हमें बता रहे हैं कि सवाल सनब कर दिया हमने. बच्चा सेटिस्फाइड ग्रो नहीं हुआ, बच्चा सप्रेस्ड ग्रो हुआ. बिल्कुल. एंड ऑप्रेस्ड बिकम्स द ऑप्रेसर. जिस दिन वो पोजीशन में आता है, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था कि वो उस पे शेर भी है कि मैं निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदे को और अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है. तो मैंने इसको और अनपैक किया था कि वो जिसको आप निकाल के लाए वो कैदी था, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश ये जन्म ले चुकी थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ा पिंजरा बनाऊंगा और उसमें बहुत सारे लोगों को कैद करूंगा. और ये होता है जब आप सप्रेस किए चले जाते हैं तो उसके अंदर ये ख्वाहिश जन्म नहीं ले चुकी होती कि मैंने आज़ाद होना है. फर्स्ट स्टेप वो कहता है उसके बाद मैं पिंजरा बनाऊंगा बिल्कुल और मेरे कैदी होंगे. तो इसको अनपैक करने के लिए इसलिए मैं एडल्ट्स ही को कह रही हूँ कि अपने ऊपर खुद सवाल उठाना और उठवाना शुरू करें. और कि बच्चा तुमने पूछा ही नहीं कि मैंने तुम्हें क्यों कहा है कि बोतल उठा के मार रख दो, तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे ख्याल में मैंने क्यों कहा था. तो यहाँ से कॉन्वर्सेशन बिल्ड होनी शुरू हो जाती है. और दूसरा ये कि बच्चे बताने से ज़्यादा मॉडलिंग से सीखते हैं. तो जब वो देखेंगे आपको सवाल करते हुए तो वो एक ऑलरेडी एक चीज़ हम मॉडल कर रहे हैं उनके लिए. तो कल्चर ऑफ कंप्लायंस, वही जो सप्रेशन या कल्चर ऑफ हम तो कल्चर ऑफ कंप्लायंस को रिवॉर्ड करते हैं अपने सिस्टम्स में. कल्चर ऑफ कंप्लायंस को अपनी ऑफिसेज में कि जो कंप्लायंट है, जो जी हजूरी करता है, वो बेहतर एम्प्लॉई है. मुझे पिछले दिनों मेरे कोलीग ने कहा मैडम याद रखें आप सरकारी मुलाजम हैं. मैं कहा आप याद रखें कि आप फैकल्टी हैं. नहीं मैडम आप पहले सरकारी मुलाजिम हैं. मैं कहा नहीं सर मैं पहले फैकल्टी हूँ. मैं कहा इसलिए मुझे फैकल्टी कहा जाता है. आई फर्स्ट ऑफ ऑल यूज माई ब्रेन, आई डोंट सबमिट. मैं कहा मुझे एम्प्लॉई नहीं कहा जाता, मुझे फैकल्टी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन आ चुकी और कॉग्निशन का ये लेवल है कि नहीं मैं ऐसे ही नहीं मान लूँगी, मुझे जवाब देना पड़ेगा पहले. जी. अच्छा, कल्चर ऑफ सप्रेशन की बात हो रही है तो जो मेरा कमेंट है वो भी इनडायरेक्टली इसी से रिलेटेड है. एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैं उन स्कूल्स में पढ़ी हूँ जिसमें मैंने खुद भी अपने हाथों पे डंडे खाए हैं, एक दफ़ा नहीं अनगिनत दफ़ा. और नेचुरली वो रिस्ट्रिक्शंस और सप्रेस्ड कल्चर, स्कूल वाज लाइक अ ड्रेड टू अस, वो सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया.
اب 30-35 سال سے جمپ کر کے ہم ایک ماڈرن ڈے ورلڈ کی بات کرتے ہیں. میں پرائیویٹ اسکولس کی یہاں پر بات کروں گی وچ آر ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اسکولس ان دا سٹی کی بات کرتے ہیں, جہاں پر بچے بہت زیادہ ہیفٹی فیس پے کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ ٹیچرس میجورٹی آف دا ٹائمس آر اسکیئرڈ ٹو ٹیچ دا کڈس, ٹو ڈسپلن دا کڈس. اب اس میں ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ بچوں کے اندر ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, بیکاز جہاں ہم بچوں کی سینسٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں, ان کی ساری مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, اب یہ بڑا ایک ٹرکی معاملہ ہے. آپ نے ان کی مینٹل ہیلتھ کو پرزرو کرنا ہے, لیکن ساتھ میں ان کے اندر وہ سینس آف انٹائٹلمنٹ جو انکریز ہوتی جا رہی ہے, جو کہ سوسائٹی میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے, وہ انکریز ہو رہی ہے. میں ادھر قریب اپارٹمنٹس میں رہتی ہوں اور میں باہر بچوں کو کھیلتے ہوئے جب دیکھتی ہوں تو میرا انٹریکشن ہوتا ہے, تو وہ جو ویلیوز ہم نے سکھانی ہے آج کل کے بچوں کو, ٹو میک دم اے بیٹر ہیومن بینگ, ٹو ٹیچ دم ایمپتھی, کنسیڈریشن فار ادرس, دیٹ از ڈیٹیریوریٹنگ. شاید ہم ان ڈنڈے کھانے والے اسکولز میں, جو کہ نیچرلی ہمیں انہوں نے ڈیمیج بہت طریقے سے کیا, بٹ ہم نے وہ ایمپتھی کنسیڈریشن سیکھی کہیں نہ کہیں اس سسٹم میں. اب جو پرائیویٹ اسکول سے جو لاٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, دیر آل فار دیم سیلوز, اور اس میں اس ریس کے اندر اگر وہ دوسروں کا نقصان بھی کر دیں گے دے ڈونٹ کیئر. سو آپ نے ایک طرف مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈیل کرنا, ساتھ میں بچوں کو بھی وہاں پر کہ وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل نہ جائے. سو اب اس ڈرگس وغیرہ لینا, الکوہول کا ابیوز بھی جو ہو رہا ہے ٹین ایجرس کے اندر, دیٹ از آلسو پارٹ آف دا پیکج. سو آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو کہ ہاؤ کین ون ڈیل ود دس سچویشن. بالکل, آپ بالکل صحیح, یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. میں واپس اسی جگہ پہ آؤں گی, ٹیچر, جو آپ کا ٹیچر ہے نا کھڑا ہوا کلاس روم کے اندر. سو میں ایک اور کسی پوڈ کاسٹ میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ دیکھیں چیلنجز تو چلتے رہیں گے, یہ گورنمنٹ تو جو ہے ایک دن کی, آپ شاید ایک سال میں بھی ایک دم سے پالیسیز, اگر لیٹس سے پالیسی لیول پہ ہم چینج لے بھی آتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کا, تو ایک ٹائم لگتا ہے چیزیں ہوتے ہوئے. تو آپ کا ٹیچرز کو کیا آپ کی ایڈوائس ہوگی کہ ٹیچرز کیا کریں نا؟ تو اور انہوں نے بڑے وہ نیومیریکل کے 3 چیزیں بتا دیں, تو میں نے سوچ کے تو 3 میں بھی سب سے پہلی چیز میں نے کہا اویئرنیس اباؤٹ آل آف دیز تھنگس, انکلوژن, SCL, پیس. یہ جو ٹیچر وہاں کھڑا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ انٹائٹل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس ٹیچر کی تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری چیز اس ٹیچر کی اپنی ایمپتھی, اور تیسری چیز اس ٹیچر کا گرپ آن دا کانٹینٹ and the knowledge that teacher is trying to transfer, and then that teacher having the tools and strategies through which he or she is trying to transfer that knowledge. جب ٹیچر کی گرپ ہوتی ہے اپنے کانٹینٹ پہ, تو اس کی کمانڈ ہوتی ہے اس کی کلاس میں, اور جب اس کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے ان سب چیزوں کی, تو اس کو سمجھ آتی ہے اپنے کلاس کے بچوں کی پرسنالٹی کی, اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, کس کو کس طریقے سے انگیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب اس کے پاس ایمپتھی ہے تو وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. اور ظاہر سی بات ہے, ایک بچہ اگر انٹائٹلڈ ایکٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. تو رسپیکٹ کا کلچر اور یہ سب کچھ, تو یہ 3 چیزیں جس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ڈسپلن اور ایکیڈیمکس بیک گراؤنڈ میں نہیں چلے گئے. اگر ہم انکلوژن اور SCL اور ان سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایکیڈیمکس اور ڈسپلن جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ بیک گراؤنڈ, اس کے اوپر ان کی گرپ ہونا ضروری ہے. اور اس میں ایک جو سارے پوائنٹس آپ نے مینشن کیے ہیں, پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسکول کتنا امپاور کر رہے ٹیچر کو, جو کہ اسکولز امپاور نہیں کر رہے. یہ اب سے کوئی ایک چھوٹا سا میں واقعہ, جب مجھے یہ سب نالج نہیں تھی, اور میں یہیں پہ پہلے یہ اسکول جو یہاں پہ اب بیکن ہاؤس ہے, کوئی اور اسکول ہوتا تھا تو نام میں نہیں لوں گی کیا اسکول ہوتا تھا, اور میں پڑھاتی تھی وہاں پہ. اور ایک بچہ تھا جو بہت باتیں کرتا تھا اور بات میری نہیں سنتا تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ میں تمہاری سیٹ چینج کر دوں گی. پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں, میری ماما آئیں گی اور وہ ہیڈ مسٹریس سے بات کریں گی اور پھر واپس میری. یہی چیز ہے, وہی والی بات کہ ہمارے اسکولس کا فوکس پیرنٹس کو خوش کرنے پہ تو بہت ہے, کیونکہ پیرنٹس کلائنٹس ہیں نا آپ کے, بینیفیشریز تو اسٹوڈنٹس ہیں, کلائنٹس پیرنٹس ہیں.
पैसे तो उन्होंने देने हैं, तो सब कुछ परफॉर्मेटिव है, मगर बेनिफिशियरी के ऊपर फोकस होना चाहिए. मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है और फिर हम इसको क्लोज भी करते हैं, टाइम भी देखते हुए, कि जो बात आपने की और उससे पहले भी जहाँ हम पहुँचे थे वो ये था कि ये पावर ड्रिवन सोसाइटी थी, है, रही है, राइट. इसमें हमें टीचिंग या पेरेंटिंग में सिर्फ 2 चीज़ें सिखाई गई थी, पनिशमेंट, रिवॉर्ड. और टीचर को भी सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आती थी, उसने खुद भी ऐसे ही सीखा था. ये जो बच्चा है जो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हद तक एम्पावर्ड है, राइट, ये एक डिफरेंट बच्चा है. और अब जब ये मेरी क्लासरूम में है और मुझे ये कहा गया कि पहले तो वो स्लोगन ही गलत है एज़ पर फिलॉसफी, प्यार नहीं, सॉरी, मार नहीं प्यार. ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, हम कह रहे हैं इस एक्सट्रीम से उठो और उस एक्सट्रीम पे चले जाओ. तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों खौफनाक हैं. एक्सट्रीम हमेशा खौफनाक होती है. तो एक्चुअली ये है कि ये बिल्कुल वही डाइवर्सिटी है जिस पे हम आज उस वक्त से बात कर रहे हैं कि आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एम्पावर्ड हैं और आप ही की क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सबमिसिव हैं, और आप ही की क्लासरूम में ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे को कह रखा है कि टीचर को हम पे करते हैं, राइट. और आप ही की क्लास में ऐसे पेरेंट्स हैं जो आके कहते हैं कि आप मारें, आप जो मर्ज़ी करें, आपको हवाले किया, आप इसका मतलब है ये तमाम एक्सट्रीम्स मेरी क्लास में मौजूद हैं. मेरे पास इसका और कोई हल नहीं है सिवाय कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के. The more you help that empowered child to interact with the most submissive child. Empathy कहने से डेवलप नहीं होती. एम्पथी का कोई इंजेक्शन नहीं है जो हम किसी को लगा सकें. होगा क्या कि अगर मैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन ऐसी करनी शुरू करूँगी जो UDL में हैं, जो SEL में हैं, ये बच्चा उस बच्चे को मिलना शुरू करेगा. तो इसको पता चलेगा कि अच्छा मैं किस एंड पे खड़ा हुआ और ये किस एंड पे खड़ा हुआ है, और हम 2 मुख्तलिफ दुनियाओं को इकट्ठा करके आज एक टेबल पे एक एक्टिविटी करने लगे हैं. जब तक हम ये वाली इंगेजमेंट नहीं करवा पाते तब तक ये एम्पावर्ड है, ये पावर गेन किए चला जा रहा है और फिर ये टीचर को भी सुपरसीड कर जाता है. जबकि मैं एज अ टीचर क्या हूँ, मैं मॉडरेटर हूँ क्लास में, realizing the powerful and the powerless and managing those activities जिसमें ये compensate हो जाए और ये एक दूसरे की तरफ empathy develop करने. ठीक है, तो फिर skills मुझे टीचर को वो वाली देनी है कि ये बच्चा भी आपके मुकाबिल नहीं है, आप तो मॉडरेटर हैं, कोई भी बच्चा आपके मुकाबले में नहीं खड़ा हुआ जिसके साथ आपने एक राइवलरी बनानी है. और वो एक बात, और दूसरी बात ये कहनी है कि जब मैं ये आखिरी जुमला जब मैंने सुना कि टीचर्स की एम्पावरमेंट, तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ टीम टीचिंग पे. हमने टीचर को अकेला छोड़ दिया है. एवरी टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क, सिमिलरली जैसे एवरी चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क. जैसे मैं बच्चों में कोलैबोरेशन की बात करती हूँ, मैं इसी तरह टीचर्स में भी कोलैबोरेशन की बात करती हूँ. एक क्लास को मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाई जा रही है, लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जा रही हैं. यार ये 4 टीचर किस दिन इकट्ठे बैठते हैं, किस दिन डिस्कशन करते हैं कि कौन सा बच्चा चैलेंजिंग होता जा रहा है, किस दिन डिस्कशन करते हैं बैठ के कि इस बच्चे पे मुझे शक पड़ रहा है कि ये ड्रग्स ले रहा है. वी नीड टू डू समथिंग एज अ टीम. मैं अकेली इसको कन्फ्रंट नहीं करूँगी. हम टीम में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, पेरेंट को इन्वॉल्व करेंगे और बच्चे को भी इंगेज करेंगे ऐसी एक्टिविटी में कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे. इसको पनिश भी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इसको रिजॉल्व तो करना है और इसी एज में करना है. तो ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं एग्जैक्टली जिस पे हम ट्रेनिंग्स भी कोशिश कर रहे हैं. और मेरी ट्रेनिंग्स में वैसे हर ट्रेनिंग का मैंने ये तय किया, फेडरल डायरेक्टरेट ने अलाउ भी किया, जिनके साथ अभी मैं पायलट कर रही हूँ, 4 टीचर्स 1 हेड टीचर. So when I make a cohort from any school, तो I invite 4 teachers with the head teacher.
ताकि हेड टीचर ज़रूर इन्वॉल्व हो, उसको पता हो कि ये क्या है, ये मॉडल्स क्या हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, पेरेंट्स की इंगेजमेंट कैसे होनी है. विद दैट थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन. हम अगले कुछ वक्त इधर ही हैं. आपका आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं. बिल्कुल ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, ज़रूर. अच्छा, माइक आपको दे. थैंक यू. मेरा सवाल मुख्तसर सा टीचर्स के हवाले से है कि फॉर इंस्टेंस कि मेरी टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी काम हो रहा है, मेरी मोटिवेशन पे भी काम हो रहा है, लेकिन डी एंड के ऊपर जब मैं अपनी अर्निंग्स, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखता हूँ तो वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस इन द सोसाइटी. तो शायद मैं कुछ ऐसे स्कूल की एग्जांपल कोट कर सकूँ कि जहाँ पे टीचर्स की वेजेस इतनी ज़्यादा कम है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस भी बेयर नहीं कर पा रहे होते, वो भी उनके ज़्यादा होते हैं. तो उस सिचुएशन में मैं कहाँ से अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आऊँ कि मेरी क्लास में मेरा बच्चा मुझे सवाल करे तो मैं उसको सवाल करने दूँ. वो मोटिवेशन कहाँ से लेके आऊँ कि मैं बच्चे को सिखा सकूँ, ना कि सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपना टाइम पूरा करके चला जाऊँ. दो हिस्से हैं सवाल के. मैं अच्छा, 2 हिस्से हैं सवाल के. उसमें जब हमने वर्ल्ड टीचर्स डे किया तो मेरी जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी और पैनल डिस्कशन थी उसका मेजर क्रक्स ये था कि बहुत सारे स्पेसिफिकली फ़ीमेल टीचर्स, मेल टीचर ऐसी सिचुएशन से फ़ौरन अपने आप को बाहर निकालता है. क्यों निकालता है? क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है घर का और वो बिल्कुल इस सिचुएशन में नहीं रहता कि मैं एक ऐसी जॉब करूं जो मेरा पेट्रोल भी पूरा ना करे. तो मेल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, यही करना चाहिए, राइट. फ़ीमेल ये कर नहीं पाती. एक लड़की से जब मैंने इंटरव्यू किया, इसी केस को स्टडी कर रही थी जो लो वेजेस दे रहे हैं, मैंने उस लड़की को सवाल किया, मैंने कहा कि बेटा तुम्हें ये इतना अमाउंट, एक्स अमाउंट दे रहे हैं विच इज़ नथिंग, वाई आर यू इन दिस सिचुएशन. तो उसने कहा कि मेरे घर वालों के मुंह को लग गया है. एंड दिस वाज एग्जैक्टली हर वर्ड्स. मैडम ये अमाउंट मेरे घर वालों के मुंह को लग गया है. वो मुझे कहते हैं सुबह 6 बजे पैदल चली जाया करो, पेट्रोल खर्चना ही नहीं है. तो ये वो शख्स है जो दोहरी तलवार के ऊपर चल रहा है. वो स्कूल भी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका घराना भी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है. नाउ दिस बिकम्स एन इशू ऑफ सोशल प्रेशर. ये सिर्फ टीचर का मसला नहीं है. ये वो जो मज़दूर रात फुटपाथ पे सोया हुआ है ना, जो अपने लिए कमरा भी किराए पे नहीं ले रहा, वो एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में, क्योंकि उसके घर वालों की रोटी कपड़ा मकान उसने पूरा करना है. वो खुद F7 सुपर मार्केट, जिना सुपर के फुटपाथ पे सो रहा है. ये बिल्कुल वही डायलेमा है और ये वो टीचर है. इस टीचर से ये एक्सपेक्टेशंस ना हम करते हैं ना हम कर सकते हैं. इस जुमले के पीछे इतना खौफनाक हकीकत है. यही वो स्कूल है जो 60 बच्चे बिठाता है. ये वो खौफनाक हकीकतें हैं जिसको जब हम ला के वर्ल्ड टीचर्स डे पे मिनिस्ट्री के सामने रखते हैं तो बाद में हमें मैसेज आता है कि हम बच्चों को स्कूल लाने की बातें कर रहे थे और आप क्या कर रही थी. आई वाज लाइक कि वो जो खड़ी भी है ना, जो पढ़ा रही है ना उस सिचुएशन में, जिसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी उसकी जेब में नहीं जा रहा, वो भी उससे किसी और ने ले लेना है. तो आप मुझे कहते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे, तो सर वो नहीं दे सकती. बिल्कुल ये बिटर ट्रूथ है. एंड आई टोटली एक्नॉलेज दैट. एंड दिस ब्रिंग्स अस बैक के वो टीचर, एक टीचर जो है ना, दैट इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट. वापस आके तो हमें उसके हुकूक की भी जंग लड़नी है और हम लड़ते हैं. और बहुत एक्सप्लॉइटेड हैं टीचर, बड़े फोरम पे लड़ते हैं कि यार आप ठीक है, आपने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की वेजेस बहुत बेहतर कर दी और दे आर वेल पेड नाउ. मैं बिल्कुल नहीं कहती कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर, लेकिन वो जिसको लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल कहते हैं हम, वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल इतना लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दे रहा है कि वो ख़तरनाक है. वो वाली तालीम तो बाकी बच्चे के लिए भी ख़तरनाक है और टीचर के लिए भी ख़तरनाक. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. थैंक यू. ओके जी, थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच फॉर सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. हालांकि हमने आपको भी बच्चों की तरह बिठाए रखा है. बिल्कुल, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, बहुत मज़ा आया. थैंक यू जी. अच्छा, ये तो ख़त्म हो गया, मगर मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है द पेरेंट क्लब के नाम से,
اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیرنٹس کی انگیجمنٹ کیونکہ امپورٹنٹ ہے تو ان کی اویئرنیس بھی امپورٹنٹ ہے. مگر اس پرٹیکولر اسٹارٹ اپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تھوڑے سے ینگ بچے ہیں, 0 to 7, 0 to 8, اور اس کا ایم یہ ہے کہ پیرنٹس کی اویئرنیس انکریز کی جائے کس بارے میں, کہ بچوں کے برین میں کیا ہو رہا ہوتا ہے when they are in these early years, کیونکہ آپ کے برین ڈیولپمنٹ ارلی ایئرز میں بہت تیزی سے ہوتی ہے اور ساری وائرنگ اور سب کچھ اس ارلی ایئرز آر ویری کروشل. اینڈ ہماری سوسائٹی میں ہم ارلی ایئرز کو ہی کہتے ہیں کہ اچھا چلیں بڑا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, ابھی ضد کر رہا ہے کرنے دیں, یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں, بڑا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو کلچر آف کویسچننگ اینڈ یہ سب کچھ ارلی ایئرز سے ہی کرنا ہے, تو یہ اس اسٹارٹ اپ کا مقصد ہے. تھینک یو جی, تھینک یو.